بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. السلام علیکم all of you. جواب نہیں آیا سب کی طرف سے. سارے بچے سائیکالوجی کے ہیں؟ all of you know me. جنہیں نہیں پتا I am Dr. Shehna Tariq. I am Associate Professor in Department of Applied Psychology in School of Professional Psychology. آج کا سیمینار اس لیے ارینج کیا کیونکہ ایک ایکسپیرینس ہم لوگوں نے ایکسپیرینس ہی کہہ لیں کہ ہم نے ایک ریسرچ کروائی اور اس ریسرچ میں ہم نے یہ دیکھا کہ سورہ رحمان کا ایفیکٹ، کیونکہ ہم نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کی جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ان کو بھی کال کرتے ہیں، تو ان کی ویڈیوز دیکھی تھی کہ کس طرح سے سورہ رحمان سے وہ علاج کرتے ہیں بچوں کا، بڑوں کا، بلکہ ہر چیز کا جو بھی کسی کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے اس کا علاج ہوتا ہے. قرآن پاک میں بہت طاقت ہے، کلام میں بہت طاقت ہے. اس چیز سے انسپائر ہو کے ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ ٹائپ ایک ریسرچ اسٹارٹ کی. بی ایس کے بچوں نے کی. بی ایس کے بچوں میں ان میں سے ایک یہاں پہ میمونہ موجود ہے، اور اس میں انہوں نے آٹسٹک چلڈرن ود آٹزم کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور ان کو پہلے ان کا بیہیویئر نوٹ کیا، فالو اپ، پھر بعد میں اس کے بعد انہوں نے سورہ رحمان کی سپلیکیشن وہ کروائی. اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ ان کا بیہیویئر نوٹ کیا اور اس کے بعد اس کا فالو اپ کیا. ڈراسٹک قسم کی چینجز ان کے بیہیویئر میں نظر آئے، اور بعد میں بھی ان بچوں کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے کانٹیکٹ میں وہ رہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کنٹینیو کیا جائے کیونکہ ہمارے بچوں میں چینج آ گیا ہے. اب اس کے پیچھے کیا فینومینا ہے، کیا فلاسفی ہے؟ کچھ تو ہے ایسا جس کی وجہ سے ان پہ اثر ہوا اور اس کے اندر ہمیں بیہیویئر میں بچوں کے چینج نظر آیا. ڈاکٹر صاحب کافی پرانی پریکٹس کر رہے ہیں، اپنا وہ انٹروڈکشن آ کے ڈیٹیل میں وہ خود بتائیں گے. تھوڑی سی ریسرچ سے ریلیٹڈ کچھ بات بتانے کے لیے میمونہ کو بلاتے ہیں اور پھر میمونہ جو ہے وہ کنٹینیو کروا دیں گی. پہلے تو آپ ویلکم کریں، سب کلیپ کریں فار ڈاکٹر جاوید احمد فار کمنگ ہیئر اینڈ گیونگ us time for this seminar. Thank you very much. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحابہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم، میرا نام میمونہ ہے اور میں نے اپنا بی ایس اپلائڈ سائیکالوجی UMT سے کیا ہے، جس میں ہم شریرہ بتائیں ان کے سپرویژن میں، اور اب میں ماسٹرز کنٹینیو کری کلینکل سائیکالوجی میں. سب سے پہلے تو میں UMT کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے یہ اپرچونیٹی دی کہ ہم یہاں پہ ایک سیمینار کر سکیں سورہ رحمان تھیراپی پہ، اور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی میں اویئر کر سکوں جو چیز مجھے دیکھی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ سب سے پہلے تو میں آپ سے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس اس تھیراپی کو لے کے کیا ہے. میں مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوئی تھی اور 21 سال میں نے زندگی کے وہیں گزارے، اور مجھے بچپن سے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو میں مسجد نبوی جا کے بیٹھ جاتی تھی اور وہاں پہ مجھے بہت سکون ملتا تھا اور میں ساری بات اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیتی ہوتی تھی. لیکن جب میں پاکستان آئی، کالج میں نے ایڈمیشن لیا، کچھ میرے فیملی کے ایشو اسٹارٹ ہو گئے جس کی وجہ سے میں خود ایک ذہنی مریضہ بننا شروع ہو گئی. ڈپریشن، انزائٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری سوچ بیمار ہوئی تو مجھے ٹائیفائڈ بھی ہو گیا. یہ میری کہنے کی دوڑ تھی کہ میں نے پورے لاہور کا کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا تھا اپنے علاج کے لیے، لیکن میں سر سے جو کہ میرے انکل بھی ہیں اور میں نے ان کے پاس میں نہیں گئی. جب مجھے ہر جگہ سے جواب مل گیا کہ آپ کا ٹائیفائڈ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن انہیں کاز نہیں سمجھ آ رہی. مجھے شدید بخار رہتا تھا اور طبیعت میری بہت خراب تھی. تو جب میں ان کے پاس آئی تو سر نے مجھے کہا کہ آپ دل صاف کریں، سب کو معاف کریں، اور یہ دعا ہے اور یہ اس تھیراپی کو آپ ایز اٹ از کریں. میں ودن 2 days میرا بخار چلا گیا تھا، میری رپورٹس نارمل ہو گئی تھی، وہی رپورٹس جن میں ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کو ہم ایڈمٹ کریں گے 5 days کے لیے.
آہستہ آہستہ یہ میڈیکل ایلنس تو ختم ہو گئی، لیکن سائیکولوجیکل ایلنس میری وہیں کی وہیں تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میرے سوالوں کے جواب نہیں تھے میرے پاس. لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ دیکھا کہ میری یہ لرننگ ہوئی کہ دنیا میں بجائے اس کے کہ میں کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی جس سے میں بہت خوف زدہ تھی کہ میں ایک ذہنی مریضہ نہیں بننا چاہتی. آلدو کہ آج میں خود ایک کلینکل سائیکالوجسٹ بن رہی ہوں، لیکن میں خود بہت ڈرتی تھی کہ جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی مجھے. تو میں نے اپنی لرننگ سے یہ سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور اللہ سے بہتر کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہے. اگر ہم ان کی زندگی اور وہ جس طرح سے وہ سب کچھ بتاتے ہیں اس کو پریکٹیکلی کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف ہم ہیل ہوں گے بلکہ ہم ہیلر بھی بن جاتے ہیں. میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس یہ رہا تھا کہ میرے بہت سارے اپنے سوال تھے جو میں سر کے پاس جا کے بہت ان کو تنگ کرتی تھی اور ان سے سوال پوچھتی تھی. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ سب بھی جتنے بھی آپ کے سوال ہیں آپ کھل کر آرام سے سر سے پوچھیے گا. جتنی نالج آپ آج ان سے لے سکتے ہیں آپ یہاں سے لے کے جائیے گا. میرے سوال کچھ اس طرح کے ہوتے تھے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں بیمار کیوں ہوئی ہوں، یا نفرت جو ہوتی ہے سر کہتے تھے کہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا کہ واقعی نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. جب میں اپنے ہی خونی رشتہ داروں سے اور اپنے ہی جن سے میں بہت اٹیچ تھی جو میرے رشتہ دار سے نفرت کرتی تھی تو میں بیمار ہونا شروع ہوئی. پہلے میری سوچ بیمار ہوئی اور آہستہ آہستہ میں خود بیمار ہونا شروع ہوئی. جس مومنٹ میں نے ان کو معاف کیا میں نے یہ سیکھا کہ میں خود ٹھیک ہو گئی. شروع سے مجھے اچھی انسان بننے کا تو بہت شوق تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے سائیکالوجی کو کیوں پرسیو کیا. آج ہمارا ٹاپک ہے اسپرچویلٹی اینڈ سائیکالوجی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم یا میرے جیسے آپ سب لوگ اس فیلڈ میں کیوں آئے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم لوگوں کے مسئلے سنیں، ان کے حل نکالیں اور پھر ہم اپنا ٹائم بھی لگائیں. ہم کیوں باقی لوگوں کی طرح کسی ایسی فیلڈ میں نہیں گئے جہاں پہ صرف ہمارا اپنا فائدہ ہو سکتا. تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی. سر نے پھر ایک دفعہ ایک بات بولی تھی کہ جس میں جتنا احساس ہوتا ہے وہ اللہ کے اتنا ہی پاس ہوتا ہے. اور اس چیز سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر یہ احساس اللہ نے اندر ڈالا ہے تو ضرور اس سے متعلق ہی کوئی نہ کوئی کام بھی وہ لیتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہ سب سے لیتا ہے. خالی میرے یہاں سے نہیں، وہ ہر کسی سے لینا چاہتا ہے. وہ جاندار کیڑے مکوڑوں سے بھی کام اپنا لینا چاہتا ہے. تو میں نے یہ چیز سیکھی کہ جتنا میں اس چیز کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں کرتی گئی اور مجھے اس کے ریزلٹس ملتے گئے، لیکن میرا پھر بھی ایک یہی سوال تھا کہ کس طرح سے ایک اچھا سائیکالوجسٹ وہی ہوتا ہے جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے. تو ہم ایک اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک بات بولی تھی کہ آپ اچھے انسان اس طرح بن سکتے ہیں کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے آپ سے پیار کریں. یہ بات میرے لیے بہت عجیب تھی کیونکہ میرے نزدیک اچھے انسان کی ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے جو کسی کے کام آتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے. یہ سب چیزیں تو آتی ہیں اس چیز میں، لیکن میرے لیے اس تصویر میں کھڑکی کھلی جو کھڑکی میرے اندر کی طرف کھلی تھی، جس سے مجھے اپنا آپ نظر آیا کہ پہلے خود سے پیار کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کسی دوسرے سے اور باقی لوگوں سے تو ہمیں بہت جلدی پیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنا دائمن اور اپنا آپ جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو دیکھ کے ایکسیپٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح سے لے کے میں نے لیکن پھر میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو اسپرچویلٹی ہوتی ہے اور جو سائیکالوجی ہوتی ہے ان کا آپس میں کیا لنک ہے. مطلب مجھے یہ بہت تھا کہ کوئی نہ کوئی لنک تو ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اگر یہ احساس ہے یا ہم کسی کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں، ان کو اپنا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ چیز یہ احساس جس نے ڈالا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں تو ہم کنیکشن ہمارا بنتا ہی ہے نا. تو وہ کنیکشن اسی طرح بن سکتا ہے کہ آپ اگر اس چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو آپ کو خود بخود وہ نہ صرف گائڈ کرتا ہے بلکہ وہ آپ کی بازو پکڑ کے آپ کو ہر موقع پہ ساتھ چلاتا ہے. اسی مقصد کے لیے میرے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ جب میں اپنے آپ سے نکلی باہر سائیکالوجی میں آئی تو میرے لیے آٹسٹک بچے سب سے زیادہ چیلنجنگ تھے. مجھے لگتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بیمار کیوں ہوئے ہیں اور ان کو کیا پرابلم ہے کہ چھوٹے سے بیبی ہیں اور یہ اتنے تنگ ہیں اور بیٹھتے نہیں ہیں اور کوئی بات نہیں سن سکتے اور اتنے بے چین رہتے ہیں اور اگریشن ان میں اتنا زیادہ ہوتا ہے، بد سے بیہیویئر ہوتا ہے. سر نے مجھے ایک بات بولی تھی کہ بیٹا 12 سال سے چھوٹا بچہ بیمار نہیں ہوتا، اس کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن جب ہم نے ریسرچ کی تو مجھے پھر اس سے سمجھ آ گئی کہ باقی 12 سال سے چھوٹا بچہ بیمار نہیں تھا، اس کے ماں باپ بیمار تھے. جیسے جیسے ماں باپ نے اس تھیراپی کو کیا ان میں چینجز آئے اور وہ بچہ جو تھے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تھے. لیکن ان ساری باتوں کے پیچھے کیا مسٹری ہے اور یہ کیا چیزیں، یہ کون سے راز ہیں، یہ تو آج آپ کو سر ہی بتائیں گے کیونکہ میرے تک تو جتنی بات کھلی ہے میں نے آپ کو ایز اٹ از پہنچائی ہے.
اس کے علاوہ میں لاسٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے نا کہ آپ ایک اچھے سائیکالوجسٹ بنیں, سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کی طرف آپ جائیں, تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں. لیکن اچھے انسان بننے کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ تک جانا پڑتا ہے, اس کے بعد ہی آپ کسی دوسرے تک جا سکتے ہیں. شکریہ. میں اب ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کروں گی کہ وہ آ کے اسٹیج پہ بتائیں کہ یہ ساری مسٹریز کیا ہیں, اور کچھ میرے بھی سوال ابھی بھی ہیں جو کہ آج تک ختم نہیں ہوئے. آپ لوگوں کے بھی جو بھی سوال ہوں گے تو کرنٹلی پلیز آپ لوگ ضرور پوچھیے گا. ڈاکٹر صاحب پلیز آئیے. تھینک یو. میں نے بہت اچھے کی پوائنٹس جو ہیں چھوٹے سے بریف نوٹ میں ڈسکس کر دیا. پیرنٹنگ کی بھی بات آ گئی, سائیکالوجی کی بھی بات آ گئی, ریلیجن کی بھی بات آ گئی, اور مینی ادر فیکٹرز جو انوالو ہوتے ہیں ڈیلی لائف میں اور آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ میں, رائٹ. So psychology plays a vital role in your daily life, so let's just normalize mental health as a priority. اور ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جوید احمد جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن اینڈ سروسز ہاسپٹل لاہور کے. So without a further delay, I would like to call sir, please come on stage. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, میڈم کا بھی اور آپ سب کا. میڈم کے بعد میمونہ نے ریسرچ کا ذکر کر دیا, کچھ کویسچنز ریز کیے, خود ہی ان کے کویسچنز اور خود ہی آنسر بھی دیتی گئی. مجھے لگا میرے پاس بولنے کو کچھ بچا نہیں ہے, ساری بات تو وہ کر رہی ہے کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. میں نے انہیں کہا تھا کہ نفرت کا بیماری کی جا رہا ہے, یا منفی سوچ, گلے شکوے شکایتیں, چاہے انسانوں سے ہیں, چاہے اپنے آپ سے ہیں, چاہے اللہ سے ہیں. ہماری سوچ کا دھارا یہ بھی سائیکالوجی میں اگر آپ پڑھ رہے ہو یا ویسے ہی شوق ہے پڑھنے کا تھوڑا بہت, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری باڈی میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, کیمیکلز ہیں, ہارمونس ہیں. آپ اپنی پسندیدہ چیز, پسندیدہ خوراک کا ہی نام سامنے آ جائے, جیسے بریانی پسند ہے, جیسے اڈلی پسند ہے, منہ میں پانی آ جاتا ہے, فوری طور پہ جسم میں کوئی کیمیکلز کی چینجز آتی ہیں, ہارمونل چینجز آتی ہیں. ینگ ایج میں کوئی اس طرح کی ایبنوکشس مووی فوٹو پکچر ہی آ جائے تو آپ کی باڈی کے اندر بہرحال ہارمونل چینجز یا فیلنگس چینج ہو جاتی ہیں. کوئی برا ایکسپیرینس لائف میں ہوا ہے, اسی طرح کی کوئی بات, کوئی تصویر, کوئی صرف ریفرنس ہی آ جائے تو ریج یا غصہ فوری طور پہ آ جاتا ہے. یہ ساری چینجز ہماری باڈی میں جو بھی آتی ہیں, مینلی تو آپ کی سینسز, آپ اسے سینس کرتے ہیں یا جسے آپ احساس کہتے ہیں, جو بھی اس کا ریفرنس آپ کے اندر ہوتا ہے, فیلنگس آپ کی, اور پھر آپ کا ریئیکشن دوسرے نمبر پہ, چاہے وہ موٹر لیول پہ ہے یا اسپرچول لیول پہ ہے, ہارمونل لیول پہ ہے. یہ ساری چیزیں تو آلریڈی پتہ ہی ہے. میں خود میڈیسن کا پروفیسر ہوں, انٹینسیو کیئر بلکہ میرا پیشن ہے, 30 سال ہو گئے یہ فیلڈ کرتے ہوئے, ڈاکٹری, ایلوپیتھی. اور اب اگر میں سورہ رحمان بتا رہا ہوں, نہ منہ میں داڑھی ہے, نہ ڈیفینیٹلی میں کوئی تبلیغ کرنے تو آیا نہیں, آپ لوگ میرے سے بہتر مسلمان مجھے لگ رہے ہو, تو ایسی کیا بات ہو گئی کہ ڈاکٹری کرتے کرتے, ماڈرن سائنس کرتے کرتے میں ایک پیڈوانہ طریقہ آؤٹ ڈیٹڈ, کوئی تمدرود ہے شاید, یا کوئی پیری کا کوئی گمک ہے, یا مفت شہرت, یا پانی سے اسکوٹر چلانے کی کوشش ہے. دنیا کدھر جا رہی ہے, اور میں آپ کو ایک عجیب سے دقیانوسی طریقے کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی آپ
قرآن کی قرات سنیں، سورہ رحمان سنیں، یا قصیدہ ملا شریف بھی لکھا ہوا ہے فالج کے اسٹروک کے پیشنٹس کو، یا جو ایسے لوگ جو بالکل ہی قرآن کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، ان کی حالت ایسی ہے ذہنی طور پہ بہت ہی اگریسو شیزوفرینک ہو گئے ہیں یا سینسز ہی نہیں رکھتے، انہیں ہم قصیدہ سنوا دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کے لیے ضروری ہے، قرآن کی حرمت ہے، آپ اسے اٹینٹیو ہو کے سنیں، یکسو ہو کے سنیں۔ یہ قرآن کی اپنی ڈیمانڈ ہے، قرآن والے کی ڈیمانڈ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس میں توجہ اور یکسو ایک کی طرف دھیان کر کے اس کو سنو۔ جیسے ایک دن کے بچے کے کان میں آپ اذان دیتے ہیں، اسے کوئی میننگ نہیں پتا ہو، لیکن کوئی وجہ ہے تو آپ دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف مسلمس کے لیے ہو گیا، نان مسلمس اس پہ آبجیکٹ کریں گے یا انہیں یہ ایگزامپل سمجھ نہیں آئے گی۔ اور میڈیسن کے طور پہ اگر آپ کوئی چیز ریکمینڈ کر رہے ہیں تو پھر پیناڈول کی گولی جو ہے وہ اگر نارتھ پول پہ کھائی جائے یا ساؤتھ پول پہ کھائی جائے، وہ مسلم کھائے یا نان مسلم کھائے، بخار کو اتارتی ہے موسٹ آف دا کیسز میں۔ ایسے ہی آپ جو ریمیڈی بتا رہے ہیں اگر تو وہ یونیورسل ٹروتھ ہے اور وہ ساروں پہ اپلائی ہو سکتی ہے، پھر تو وہ ریمیڈی ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز اس کو کہہ دیا جائے گا کہ دس از فیتھ ہیلنگ، جن جن کا اس پہ بلیف ہے ان کو تو افیکٹ کرے گی، جن کا نہیں ہے ان پہ نہیں کرے گی، تو آپ اس کو یونیورسل نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے ایکسپیریمنٹ میں یہ چیز آئی، مخدوم سید صفدر علی بخاری چھوٹا سا ان کی آئس کے کلپ اوپر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے آج سے 17-18 سال پہلے۔ یہ ریسرچ بیسکلی ساری ہوئی نجیب الطرفین سید تھے، لیکن میوزک تھیراپی، دمال تھیراپی اور پھر سورہ رحمان اور قصیدہ ملا شریف تھیراپی، یہ ساری انہوں نے مختلف لوگوں کو ہیرا منڈی جیسی جگہ، ریڈ لائٹ ایریا جیسی جگہ پہ انہوں نے وہاں پر لوگوں کی سوچ میں جو چینج لائے، اور آج ہیرا منڈی میں تو فوڈ اسٹریٹ بن گئی، میجورٹی یا تو وہاں سے بھاگ گئے، تقریباً 300 سے زائد بچیوں کی انہوں نے شادیاں وہاں سے کروائی، خود ان کے درمیان وہ گندے بندے بن کے سڑک پہ لیٹے ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، پاگل مجنون دیوانہ، لیکن بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے، نجیب الطرفین سید تھے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان کے فرسٹ کول مائنرز میں سے تھے، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے وہاں آ گئے۔ پہلے 8-10 سال تو وہاں صرف ان کاکیوں کو یہی کہتے رہے، کاکی دمال لگا، جو لوگ تماش بینی کرنے آئے ہوتے تھے انہیں کہتے تھے اوے جس کو کالا پیلا یرکان ہے، انہیں پتا تھا ان میں سے زیادہ تر یاد ہے گولے کے ہیں یا نشئی ہیں، انہیں کالا پیلا یرکان انجیکشن لگا لگا کے ہوا ہوگا، تو کچھ بھی بول دیتے تھے، یا شاید انہیں کشف حاصل ہوگا، اللہ کا کوئی بندہ ہوگا، جیسے بھی وہ کہہ دیتے تھے اسے کہتے تھے کاکی کے کون کو دیکھتا ہے، اب وہ تو تماش بینی کرنے آیا، پوٹی کرنے آیا، یاشی کرنے آیا، ڈانس مجرا دیکھنے آیا، تمہارا کالا پیلا یرکان ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک نئی سجیشن سائیکالوجی میں آپ سمجھتے ہیں، مینٹل سجیشن، وہ اس کے لیے اس کے اندر ریئیکشن بھی آتا ہوگا، تمسخر بھی آتا ہوگا کہ کیا یہ 2 نمبر میل بن رہا ہے، یا کوئی بس میں ٹافیاں بانٹنے والا شاید آ گیا کہ شفا لے لو، کاکی کے یا کجری کے پاؤں دیکھنے سے مجھے کیسے شفا ہو سکتی ہے، وہ اسی وقت حاجی بن جائے گا، خود نیک بن جائے گا، استغفر اللہ۔ لیکن ان کے اندر وہیں پہ چینج، کسی کو بخار ہے بہت زیادہ اترتا تھا، وہ جو بھی ہوتا تھا، تو ایک علیحدہ کہانی ہے، ایک علیحدہ فیلڈ ہے، انرجی سائنسز جو لوگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے وہ کیا ہوگا۔ 8-10 سال وہاں کے لوگوں میں تھاٹ پروسیس میں چینج آئی، وہاں سے نکل آئے، جب وہاں مشہوری ہو گئی، ہمارے میڈیا والوں نے، میس جرنلزم والے تو نہیں لوگ بیٹھے ہوئے میس کام والے غصہ نہ کرتے ہیں، بلیک میلرز کچھ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے اخبارات میں اشتہار لگا دیے کہ پیر کاکی تار نام رکھ دیا، کنجریوں کا پیر آف کنجر شریف، تصویریں سینے لگا دی اسلام کے نام پہ۔ اسلام تو بیچارے نام ہی نہیں مان لے رہے تھے، وہ تو دھمال ہو رہی ہوتی تھی یا جو بھی میوزک پہ پورا ہوتا تھا، لیکن وہاں سے انہوں نے پھر چھوڑ دیا، چونکہ جب انہوں نے اخبارات میں یہ لکھا تو اچانک بادشاہی مسجد کے جو امام اس وقت مولانا آزاد، یہ جو آج کل ان کے والد، انہوں نے فرنٹ پہ آ کے اخبار میں بیان دے دیا کہ فار گاڈ سیک مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ بندہ کیا ہے، کون ہے، لیکن میری دوسری نسل ادھر امام مسجد ہے، اس مسجد میں 50-60 سال میں تو تبلیغ نہیں کر سکا، اور میرے سامنے اس گلی میں جو بادشاہی مسجد کے سائے میں ہے، نہ گورنمنٹ نے کبھی چینج کیا، سب کو پتہ ہے یہاں بچی کیسے اغوا کیا آتی ہے، اس بیچاری مظلوم کی کوئی دادرسی کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو خود اس کے گھر والے واپس لینے پہ اب تیار نہیں ہوتے، ماننے پہ تیار نہیں ہوتے کہ یہ ان کی بہن ہے، بیٹی ہے۔ لیکن یہ بندہ جب سے آیا ہے پچھلے 10 سالوں میں، یہ اچانک شہر کے شرفاء ہی کی کوئی فیملی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، کہتا ہے مولوی
نکاح پڑھا, خود یہ چلا جاتا ہے. جتنیوں کے اس نے نکاح پڑھوائے ہیں ان میں سے کوئی واپس نہیں ہے, اور جو خود کسی سیٹ صاحب کو پھنسا کے گئی بھی تھی وہ سال 2 سال بعد پھر اجڑ کے یا لوٹ مار کر کے واپس آ گئی ہے. اب یہ کیسے دونوں پارٹیوں کو, دونوں کو, ادھر سے لڑکی کو نکالنا, کنجریاں کی پوری کڑ لینا, ان کی انویسٹمنٹ اور ان کی جو فیکٹری ہے ان سے اس کو شادی پہ راضی کرنا, اور ادھر سے شرفا کے گھر میں سے کسی بندے کو جو یہ جرت رکھتا ہو کہ وہ اس لڑکی کو زندگی بھر یہ تانا نہیں دے گا کہ تم کنجری ہو, کشتی ہو, یا ڈانسر ہو, یا تم اس علاقے کی ہو, اس کو عزت کے ساتھ رکھے گا. یہ کیسے کنوینس کرتا تھا, بڑا مشکل کام تھا. بہرحال وہ تو انہوں نے جیسے بھی کیا وہ ایک علیحدہ لمبی کہانی ہے. اب جب شہرت ہو گئی تو وہاں تو لوگ پہنچنا شروع ہو گئے کہ شاید شفا ہوتی ہے, غرض مند دیوانے ہوتے ہیں, تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. جب مجھے وہ ملے, میں خود ایک ایسی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا, شاید نیٹ پہ آپ لوگوں نے میری کہانی دیکھی ہوگی, جنہوں نے دیکھی ہے. میں آئی سی یو کا ڈاکٹر تھا, بڑا اگریسو قسم کا, بڑا کانفیڈنٹ قسم کا, لیکن کام کے دوران بائی چانس ایک پیشنٹ کی جو خود ڈرگ ایبیوزر بھی تھی اور اس کے خون میں ڈی, سی اور HIV تینوں وائرسز موجود تھے. اس کی نیڈل سسٹر کی غلطی سے میرے ہاتھ میں فل انجیکٹ ہو گئی جبکہ اس میں بلڈ نہیں تھا. اب نیکسٹ 6 months میں میرے تینوں ٹیسٹ پازیٹیو تھے, اور اگلے 2 سالوں میں تقریباً 20 kg ویٹ لوز کر چکا تھا. گھر میں میرا بیہیویئر بالکل ڈفرینٹ تھا. نئی شادی ہوئی تھی, 2 بچے تھے, تیسری میرے بیگم پریگننٹ تھی. نہ میں ان سے بات کرتا تھا, برتن اپنے خود اٹھا کے کچن سے لے جاتا تھا. ڈفرینٹ سا ایٹیچیوڈ تھا. 3 ہاسپٹلس میں نوکری شروع کر دی تاکہ گھر آنا ہی نہ پڑے. گھر میں ہی بتایا کیا ہوا ہے, مختلف ناموں سے ٹیسٹ کراتا رہتا تھا کہ شاید اب نیگیٹو آ جائیں. ڈاکٹری میں میرا کوئی علاج نہیں تھا. ایز اے ڈاکٹر میں جانتا تھا کہ اب مجھے بن گئی ہے. اور پھر باری آ گئی علماء کی, پیران کی, مشائخ کی, ڈاکٹروں سے ہوتا ہوا کہ ڈاکٹرز تو مجھے ساری دنیا سے, جو میرے دوست بھی کہیں بیٹھے ہوئے تھے, میں ای میل, اس وقت ای میل ہوتی تھی, ای میلس کرتا تھا, آگے اپنا نہیں بتاتا تھا, یار وہ میرا کوئی کولیگ ہے, ہماری کوئی اسٹاف ہے, اس کو ڈرنک ہو گیا, تمہارے پاس وہاں کیا حل ہے. اس لیے آتا تھا کہ یار تو بیوقوف ہے, تمہیں نہیں پتا اس کو مرنا ہی ہے, تو فی الحال اب اور کیا ہو سکتا ہے, اس کو ریہیب کرو, اس کو سائیکولوجیکل ری ایشورنس کرو. جواب تو وہ مجھے دے رہے ہوتے تھے, میں ڈسکلوز بھی نہیں کرتا تھا کہ ایسا ہے, اور خاموشی سے اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا, مایوسی سے. جو مجھے ایک نئی چیز پتا چلی, مایوسی بھی کفر ہے. مایوسی خود سب سے بڑی بیماری ہے, ڈپریشن. البتہ یہ سمجھوتا شاید میں نے اپنے آپ سے تقریباً کر لیا تھا کہ اب میں نے مرنا ہی ہے, جب مرنا ہوگا تو مر جائیں گے. لیکن زندگی میں اب میرا کوئی انٹرسٹ زیادہ نہیں تھا. پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا, میری ٹریننگ ہو چکی تھی, صرف اپنا تھیسس سبمٹ کرنا تھا, میں وہی نہیں دیکھ رہا تھا. 3 سال میں نے وہی نہیں دیکھا. ٹریننگ ہو چکی تھی, ٹائم ضائع کیا, لیکن تب پاگل وہ ایک لمبی کہانی. بہرحال انہوں نے دیکھتے ساتھ کہا پاگل ڈاکٹر, نام ہی پاگل ڈاکٹر ڈال دیا. پاگل ڈاکٹر آیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ انہیں پتا ہے کہ میری کیا بیک گراؤنڈ ہے, میں حادثاتی طور پہ مل رہا تھا. انہوں نے آگے سے کہا قرآن شفا ہے. میں وہ شفا جو مسجدوں میں, مدرسوں میں, خانقاہوں میں, پیروں کے پاس, ڈاکٹروں کے پاس, پوری دنیا کے نیٹ پہ ڈھونڈ رہا تھا, انہوں لفظ بولے قرآن شفا ہے, شفا مل جانے لگا. میں 10 سال ہو گئے تھے مجھے ڈاکٹر بنے ہوئے, پرک ہوئے تو 2 سال ہی ہوئے تھے, 2-2.5 سال تھے, لیکن ڈاکٹر بنے ہوئے مجھے 10 سال ہو گئے تھے. اور میں آئی سی یو کا چونکہ ڈاکٹر تھا جہاں بہت سیریس پیشنٹ ہوتے ہیں, تو میں ڈے 1 سے اللہ سے دعا کرتا ہوتا تھا کہ آپ نے ہر چیز کی شفا نازل کی ہے, مجھے بتا دیں, میں مفت بانٹوں گا. وہ اللہ مجھے بتاتے نہیں, اور ہوتے ہوتے آخری 2 سالوں میں خود پھنس گیا. اور تینوں وائرسز ایسے تھے جن کا علاج دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے اچانک لفظ بولے کہ قرآن شفا ہے, شفا مل جانے پر ہے. وہ ہم نے بھی اپنے نسخے میں لکھا ہوتا ہے, وہ شافی, پیسے ہمیں دے دیں, شفا اللہ دے گا. مر گئے اللہ نے مارے, بچ گئے دیکھا میں نے کتنا اچھا علاج کیا. یہی ساری زندگی ڈاکٹری چلتی ہے. اب وہ یہ فکرہ بول رہے تھے اور میں بس سن رہا تھا کہ یہ کون سی نئی بات ہے. مجھے بھی پتہ ہے قرآن شفا ہے, قرآن کا ہر فرق شفا ہے, اور شفا مل جانے والا ہے. پھر انہوں نے اس کو چینج کیا, شفا مل جانے والا ہے, قرآن شفا ہے, شفا مل جانے والا ہے, قرآن مل جانے والا ہے.
تھوڑا سا میں ڈر گیا. ساتھ ہی کہتے ہیں جو 10 سال سے تم دعا مانگ رہے ہیں جو اس کا جواب. خیر اس وقت تو میں نے فوراً نہ مجھے سمجھ آئی نہ میں نے مانا. ہاسپٹل میں نے میری جونیئر ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے لے کے آئی تھی, ان کے ساتھ بتانا شروع کیا ہوا تھا, لیکن میں ابھی کنوینس ایز اے ڈاکٹر نہیں تھا. اگلے 2.5 سال ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے بے تحاشا مریضوں کو یہ بتایا. لوگ مجھے کہتے تھے ہمیں یہیں پہ دعا کرتے ہوئے چھوٹی سی دعا یا مراقبہ یا میڈیٹیشن کہہ لیں کہ آنکھیں بند کریں اور پیار سے نزدیک پر اللہ کہنا اور سورہ رحمان کو سننا تھا. قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ہے اسے ایز اے ریمیڈی سننا تھا. کوئی مذہب نہیں تھا, یہ کوئی بھی سن لے, نان مسلم. میں نے اپنی کرسچن جو نرسز تھی ان کے اوپر اپلائی کیا, جس نے بھی سننا چاہا, جس بھی کوئی ایسی ڈیزیز تھی جو ہمارے پاس میڈیکلی جس کا علاج نہیں تھا, وہ آٹومیون ڈیزیز تھی, وہ اسٹیرائڈز کی کمپلیکیشنز میں پڑی ہوئی تھی, انہیں کہا کہ آپ یہ کر کے دیکھیے اگر آپ کا دل مانتا ہے. تو ریزلٹس میرے سامنے تھے لیکن سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں تھی میرے پاس. میرے خود پی سی آرز نیگیٹو ہو گئے 2.5 سال بعد میں نے کرائے. میں تو بھول ہی گیا, میں تو یہ ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اپنی طرف سے پیشنٹس کے اوپر. آج یہ کام کرتے ہوئے مجھے 20 سال سے زیادہ ہو گئے, زندہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا. اس دوران بیچ میں بچے بھی سامنے آنا شروع ہوئے, اور جیسے میمونہ نے میرے سے سوال کیا کہ انکل جی جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا 2-3 سال کا اس کا ڈائگنوسس ہوتا ہے آٹزم یا ADHD یا کوئی بیہیویئر اس کے پرابلم ہے, بچہ تو نفرت نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے, تو بچہ تو معصوم ہوتا ہے, بچہ کیوں بیمار ہوتا ہے؟ بڑا ویلڈ کویسچن تھا. پھر میں نے اسے کہا کہ اس کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں, نفرت ماں باپ میں ہوتی ہے. اس بچے کے اندر جو خون ہے, 2 کمپنیز ہیں, یو فون اور والد والوں نے مل کے ایک سم بنائی ہے. چلے ماما یو فون ہے, اس کے 75% رائٹس ہیں, 25% والد والوں کے بھی ہیں. اگر وہ آپس میں روح افزا پانی مکس کر لیں, آج کل روزے تو بڑا اچھا سولوشن بنتا ہے. لیکن گھی اور پانی کو اگر آپ جتنا مرضی مکس کرتے رہیں, جب بھی چھوڑیں گے ان دونوں کی سرفیس ٹینشن جو آپس میں ہے وہ ان کو علیحدہ علیحدہ کرے گا. گھی صاحب اپنی جگہ اکڑے ہوں گے, پانی صاحب اپنی جگہ پھر اکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر تو میاں بیوی دونوں آپس میں روح افزا اور پانی کی طرح آؤ مل جائیں ہم سگندھ اور سمن کی طرح, ایک ہو جائیں جان اور تن کی طرح, پھر تو بچہ بڑا پیارا خوبصورت پڑھ لکھ کے UMT میں پہنچ جائے گا. اور اگر امی ابا جو ہیں رہے تو شروع میں تو بچے کو سمجھ نہیں آنی میں آ کتنے گیا, ٹھیک ہے, کنفیوز رہے گا. تو وہ جو سگنلز آنے ہیں ماں کے پیٹ میں جس وقت بچہ ہے, اگر ماں شدید نفرت میں ہے, آپ کے خیال میں اس کی باڈی کے نیورو ٹرانسمیٹرز اور کیمیکلز میں کوئی چینجز نہیں آتے, اور وہی DNA اس کے پیٹ میں پل رہا ہے, وہی DNA جس سے اسے شدید نفرت ہے, ساس سے, نند سے, خامد سے, سسر سے, یا اپنے ماں باپ سے گلا کہ کہاں میری شادی کرنی ہے, وہ بچہ بیمار پیدا ہو, کنجینٹل ڈیزیز لے کے پیدا ہو. سم ٹائمز ماں باپ ٹھیک ہوتے ہیں, پیچھے دادا دادی نانا نانی کی جینز میں بیماری آ رہی ہوتی ہے, وراثت میں جو ہم سمجھتے ہیں جینیٹک ڈیزیز جو ہیں. آج ہی کوئی میرے سے آرگیو کر رہا تھا کہ بچے کا کیا قصور ہے, یہ آپ عجیب بات کرتے ہیں. اللہ کریم نے تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بچے کا کیا قصور ہے کہ ماں باپ اگر غلط تھے تو بچہ جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں وہ بیمار ہوتا ہے. میں انہیں بتا رہا تھا کہ دیکھیں اگر دادا دادی جو ہیں وہ نواب ہیں, بچہ صاحب بھی نواب ابن نواب ہے. دادا دادی بیچارے کوئی نکھٹو چور بدنام غریب ہیں, وراثت میں وہی کچھ اس کو مل رہا ہے. اگر دادے نے قتل کیے تھے تو 7 جنریشنز آپس میں دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں, وہ بھی قتل ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نفرت کا لیول بھی اور ان کے اندر ہی وہ ٹرانسفر. اگر دعائیں آ رہی ہیں آپ کی وراثت میں, ان کو بڑی دعا ہے جی فلاں بندے کی, انہوں نے کسی کی دعا لے لی تھی, تو آہیں بھی ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. اور اگر آپ وہ ماں نہیں دیتے, میں اگر کسی کی بیٹی کو ایز اے وائف ذلیل کر رہا ہوں اور اس کی آہ نکل گئی, اس کے باپ کی نکل گئی, وہ مجبور ہے, ماں کی نکل گئی, ایک وقت آئے گا جس دن میری بیٹی کو اسی طرح میں تنگ کر رہا ہوں. اسے آپ مکافات عمل کہہ رہے ہیں, اسے آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں, کوئی بھی نام دے رہے ہیں, یہ تو ہمارے سامنے ہم نے کئی بار دیکھا ہے. لیکن اگر ماں پریشان اور بیمار ہے تو بچہ پریشان اور بیمار پیدا ہوتا ہے.
اس کو پروف کیسے کیا؟ اور میں لوگوں کو ایکسپیریمنٹ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے کراتا رہتا ہوں. مجھے خیر 20 سال میں ایک بندہ ملا جو اتنا سینسٹیو تھا جس پہ میں یہ پروف کر سکتا کہ میں صرف اس کی نبض پہ ہاتھ رکھوں گا, اور صرف میں نہیں, آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے کہ آپ اس کی پلس پہ ہاتھ رکھتے ہیں, وہ اپنا دھیان سے بیٹھا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے یا اس کو نہیں پتا آپ نے کب کہنا ہے, اور آپ اپنے دل میں اللہ کہتے ہیں تو وہ پورا جھٹکا لگتا ہے اس کو. آپ 3 بار اللہ کہتے ہیں, اسے 3 بار جھٹکا لگتا ہے. آپ زبان سے نہیں کہہ رہے, آپ ہونٹوں سے نہیں کہہ رہے, آپ وہ بندہ یا آپ اپنے تھاٹ میں کہیں گے, اپنے خیال میں کہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ خیال کی بھی لہر کوئی جنریٹ ہو رہی ہے اور وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کی جان پر. پھر میں نے دوسرا بندہ مل گیا کہ وہ اتنی دور بھی ہے اور آپ نے اپنے دل میں اللہ کا اور وہ کہہ دیا. یہ بہت سپر سینسٹیو قسم کے لوگ کئی ہوتے ہیں, اسپرچولی بہت ہی فائن, بہت ہی سینسٹیو, حساس, صرف سمپتھی نہیں, ان میں ایمپتھی پھوٹ کے بھری ہوتی ہے. اسلام ہے یہ ایمپتھی ہے, جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے کریں, اور جو اپنے لیے نہ پسند کریں وہ دوسروں کے لیے بھی نہ کریں. بہرحال کمنگ بیک ٹو یور مین ٹاپک, نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. نفرت, گلا, شکوہ, حسد, کینہ, بغض, انا, میں, ہم لیٹ گو نہیں کرتے, ہم فرگیو نہیں کرتے. بہت سے پیشنٹس کو میں آپ کو ڈیزیز کے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ معاف کر دیں. سائیکی کے پیشنٹس سب سے زیادہ اس میں افیکٹ ہوتے ہیں, معاف کرنے میں نہیں تیار ہوتے. بہت پرانی آپ ایز اے سائیکولوجسٹ جب اگر کلینکل پریکٹس کرو گے اور سائیکو سیشنز کرو گے لوگوں کے, آپ دیکھو گے کہ کئیوں کے سب کانشیس میں سے نکلے گا کہ وہ 20 سال پرانی بات اصل میں اس کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے, اور وہی اس کا ٹیزر ہے, اور وہی اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو بیلنس نہیں ہونے دے رہی, فائنل جگہ پہ نہیں آنے دے رہی, جہاں پہ آپ میڈیسن کے ساتھ اس کے گیبا اور ڈوپامین ریسیپٹر سارے مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے تھے, سیروٹونین اور سارا کچھ, لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا. جو ہی آپ نے اگر اس کا اچھا سائیکو سیشن کیا اور اس نے لیٹ گو کر دیا اس پوائنٹ کو جو بدھی اس کی پھنسی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے اسے او سی ڈی یا بائی پولر یا ڈپریشن یا انزائٹی ہوئی ہوئی تھی, وہ اس میں سے نکلنے کے چانسز ہیں. اس سے زیادہ آسان طریقہ جو میں ایکسپلینیشن آپ کو اصل میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں, جو غلط ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کو پریکٹیکلی خود کرو, اپنے پیشنٹس پہ اپلائی کرو, تو آپ لوگ اس کی زیادہ اچھی سائنٹیفک ایکسپلینیشن اور کیمیکل پروفس یا ویوز ایسی ڈیٹیکٹ کر لو کہ یہ تو گیما ویوز ہیں جو اس ریسائٹیشن سے فلاں فریکوینسی پہ مائٹوکونڈریا پہ جا کے اٹیک کرتی ہیں, اور وہاں جا کے اس کی انرجی اور اس کو دوبارہ سے انرجائز کر دیتی ہیں. whatever explanation future science will tell, لیکن this is the science. اگر آپ لوگ گوگل پہ دی ساؤنڈ ہیلتھ صرف لکھیں گے, دا ساؤنڈ ہیلتھ, تو امریکہ نے 2018 سے جو ان کا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے, انہوں نے ملینز آف ڈالرز کے ساتھ یہ پورا ایک سینٹر قائم کر دیا, اور پوری دنیا سے نیورو سائیکیٹرسٹ لے کے جو سارے پی ایچ ڈی ہیں اس سینٹر کو بٹھا دیا ہے کہ میوزک تھراپی سے ہیلنگ کیسے ہو رہی ہے. وہ سورہ رحمان یا قرآن کو ماننے سے تیار نہیں ہے. میں یہاں جب مجھے امریکہ سے لوگوں کے فون آتے ہیں تو ایک کام بابا جی کرتے تھے, میں بھی ہوں, مجھے سکھا کے میں بھی کر رہا ہوں, کہ یورپ کے پیشنٹس جب فون کرتے ہیں کہ جی ہمارا بائی پاس سرجری ہوئی ہے لیکن پیشنٹ وینٹیلیٹر سے نہیں اتر رہا, ہمارے انکل ہیں, ہماری بہن ہے, ہمارا بھائی ہے, ڈاکٹرز بھی اب جواب دے رہے ہیں, یا ڈیورنگ سرجری برین کو ڈیمیج ہو گیا ہے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایسے ہی رہے گا, ویسے ہی رہے گا, فلاں ہے, تو ہم نے آپ کا سنا ہے, ہم کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر سے اجازت لے کے اسی آئی سی یو میں ہیڈ فون سے ان کے پاس سورہ رحمان یا جو فالج والے پیشنٹ ہیں ان کی سیدھا پورا شریف لگا دیں. یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ ایتھسٹ ہے اور وہ تو مسلمان تھا, وہ تو اب بڑا شدید ڈاکٹر صاحب کسی وجہ سے اس کا کسی نے ریپ کر دیا تھا, فلاں ہو گیا تھا بچپن میں, یہ وہ تو بڑا ایگریسو ہے, وہ نہیں سنے گا سورہ رحمان. میں کہتا ہوں اچھا اس کو آپ جو ہے نا نصرت فتح علی خان کی دم مسکل اندر لگا دیں, وہ تو سنتا ہے میوزک لگائیں اس کے پاس. اب کہتا ہوں دم مسکل اندر ہی اس کو, ٹھیک ہے, کچھ اسپیسیفک میوزک کچھ اسپیسیفک فریکوینسیز پہ ہیں, وہ میں زیادہ نہیں بولوں گا کہ کیوں, یا شازیہ منصور کی آواز میں مائیں کی آنکھاں لگا دیں, یا نور جہاں کی آواز میں شامی کلندر لگا دیں. اب میوزک سننے پہ تو تیار ہو رہا ہے, اور انہیں کہتا ہوں 7 days 3 times a day, ساروں کی ڈوز 3 times a day 7 days. یہ کر کے مجھے بتائیں ریزلٹس کیا ہیں.
جب وہ کہتے ہیں کہ جی پیشنٹ میں کچھ کراس چینج آ گئی ہے، میں کہتا ہوں آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں. اگر ڈاکٹر کہے تو کہنا کہ ہم نے سورہ رحمان سنائی ہے، قصیدہ سنایا ہے. اور گورے کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا بلشٹ نانسنس، گورا کہتا ہے لیٹس چیک. سائنس یہ نہیں کہتی کہ نہیں جی نہیں کوئی اللہ نہیں، یہ بیوقوف ہیں کچھ جو بیسیکلی اپنے غصے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے ہاں بگ بینگ ہوا تھا، اس سے پہلے کیا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں. وہ اپنے ڈورز اوپن رکھتی ہیں. جو ٹرو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ ہر ہائپوتھیسس کو لے کے چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ سوچتا ہے، ٹرائی کرتا ہے، اور اسی سے آپ کا جو معلوم علم ہے وہ گرو کیا ہے اور آپ آگے سے آگے نئے فیلڈز لائے. لیکن اس کا سب سے پہلے ایکسپیریمنٹ آپ کا اپنا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ میری کہانیاں سنتے رہیں، مونا کی سنتے رہیں، کسی ایک ایکس وائی زیڈ کی سنتے رہیں. ہم صرف 5 منٹ کے لیے اس کو سنتے ہیں. آپ اپنی اپنی زندگی کا یہ ایکسپیرینس خود کریں. میں چھوٹی سی اس کی میڈیٹیشن آپ کو کرا دیتا ہوں، یا جو آپ نے اپنے پیشنٹ کو بھی، فیوچر پیشنٹ کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ یار اس طرح کر رہے ہیں. آنکھیں بند کریں، ابھی کر لیں. چھوٹی سی میڈیٹیشن ہے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اس کی کر لیتے ہیں. بجائے آپ اسے چیک کریں کہ کیا آپ کوئی چینج فیل کرتے ہیں، کیا آپ میں کوئی چینج آتی ہے، یا واقعی اس میں کوئی چیز ہے، یا بس یہ لمبی چوڑی کتھا کہانی ہے. تو آنکھیں بند کر لیں ایک لمحے کے لیے، اپنے اندر جائیں، اپنے اندر دیکھیں اللہ ہے. خود کو اللہ کے آگے پیش کر دیں، یا اپنا دھیان اپنے رب کی طرف کر لیں. وہ اللہ موجود ہے، اللہ کو نہ پیش کریں، خود کو پیش کریں. تو آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو اپنے اندر اپنے آپ کے سامنے ہی چلے پیش ہو جائیں. ارد گرد سے بالکل کٹ آف ہو کے اندر دیکھیں کہ آپ کے دل میں آپ کیا فیل کرتے ہیں، آپ خود کہاں ہیں، یا اپنے آپ کو فیل کر لیں. آپ اور اللہ ایک ہی جگہ ہو گئے، اسی لیے تو آپ اس سے باتیں کرتے ہیں اور وہ آپ کے خیال بھی سنتا ہے. تو اپنا خیال ادھر لے جائیں، اور اپنے خیال میں ہی اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو دل کو صاف کریں، پاک کریں. آپ کے دل میں کسی قسم کی نفرت نہ ہو، غصہ نہ ہو، گلہ شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو. آج اللہ کی خاطر اللہ کی ساری نادان مخلوق کو دل سے معاف کر دیں. یہی وہ تھیراپی ہے جو ہم نے آٹسٹک بچوں کے پیرنٹس کو بھی کرائی ہے، کرواتے ہیں کہ آپ دل سے سب کو معاف کر دیں. آج اللہ کی خاطر، میری طرف سے نہ کریں، لیکن اللہ پہ احسان کر دیں. اللہ کو گفٹ میں اللہ کی بے وقوف مخلوق کی، جس کسی نے آپ کا دل دکھایا، زیادتی کی ہے، حق مارا ہے، اسے اللہ کی خاطر اللہ کی نادان مخلوق سمجھ کے آج معاف کر کے صرف دعا دے دیں. میں نہیں کہتا جا کے گلے لگا لیں، لیکن آج یہاں بیٹھے ہوئے اس بندے کو معاف کر دیں. دل میں اللہ سے بات کریں کہ یا اللہ، میں نے اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو معاف کیا، آپ بھی میرے دشمنوں پر بھی کرم کریں، فضل کریں، رحم کریں، برکت کریں. آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں، آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں اپنے اللہ سے بات کریں. 1 منٹ تو اس کو دیں، اپنے دل میں اس سے بات کریں کہ یا اللہ، میں نے اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو معاف کیا، آپ میرے دشمنوں پر بھی کرم کریں، فضل کریں، رحم کریں، برکت کریں. پورے پیار سے دعا کریں. اگر نفرت بیماری ہے تو علاج اس کا پیار ہے، بے غرض پیار، انکنڈیشنل لو، رحمانیت. اور اللہ جی، اگر میرے سے بھی کسی کا دل دکھ گیا ہوا ہے، کسی کی آہ لگ گئی ہے، اگر کوئی انسان مجھے معاف نہیں کر رہا، تو میری جتنی نیکیاں ثواب ہیں اس میں سے جتنی کمپنسیشن بنتی ہے وہ اس بندے کے کھاتے میں لکھ کے اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیں کہ وہ بندہ بھی مجھے معاف کر دے. کیونکہ بندوں کے معاملات بندے ہی معاف کریں گے تو جان چکے گے. تو کمپنسیشن میں آپ نیکیاں دے سکتے ہیں اپنی، اور جو نیکیاں بچ جائیں اللہ جی وہ نبی کریم کو میری طرف سے توفتاً دے دے، وہ اپنی امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ لیں. اب آپ کے پاس بچے ہی صرف گناہ ہیں، اور رحمان وہ ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. اپنے بڑے سے بڑے گناہ لے کے آج اس کے آگے پیش ہوں. جیسے بچہ بھی کپڑے گندے کر کے ماما کے پاس آ جاتا ہے نا، ماما نکل گئی ہے، ماما اسی وقت اعلان لا دیتی ہے اسے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو آج گناہ گار بن کے اس کو پکارے.
کوئی بڑے سے بڑے گناہ لے لیں آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے اور کتنی بےتابی سے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اس دن کا کہ آپ کبھی تو میری طرف لوٹیں گے. آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اللہ کے روبرو پیش کریں. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اور اپنے خیال میں ہی, زبان سے نہیں, ہونٹوں سے نہیں, اپنے خیال میں ہی جتنے پیار سے آپ 3 بار اس کو پکار سکتے ہیں, پیار سے اپنے دل میں اس کو پکاریں. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند ہی رکھیں اور دل کے کانوں سے سنیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
آنکھیں کھول لیں. یہ ٹوٹل 21 منٹ کی قرات ہے. قاری باسط مصری پرانے مصر کے قاری تھے اور ٹھہر ٹھہر کے انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. انٹرنیٹ سے آپ دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے یہ ایپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں قصیدہ اللہ شریف بھی ہے قاری خوشی محمد کی آواز میں, لیکن یا نیٹ سے بھی کر سکتے ہیں, alrahman.com سے بھی کر سکتے ہیں, کیسٹ اور سی ڈی سے, فون میں بھی, واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ پیشنٹ کو, جو بھی پیشنٹ ہے, جو بھی اس کا مسئلہ ہے, اس کو آپ نے یہ ایڈوائز کرنا ہے کہ 3 times a day, کسی بھی ٹائم جب اس کو ٹائم ملے, 3 times a day for 7 consecutive days اس نے اس کو آنکھیں بند کر کے توجہ اور یکسوئی سے سننا ہے. اور اگر وہ پانی پی سکتا ہے, بے ہوش نہیں ہے, یا کسی وجہ سے ڈاکٹر نے پانی بند نہیں کیا ہوا, تو آدھا گلاس پانی بھی پاس کر کے جب ختم ہو جائے, جتنی بھی سنی جائے, اس کے بعد پانی لے, آنکھیں بند کرے اور اپنے دل میں یہی 3 بار اللہ, جتنے پیار سے کہہ سکتا, آپ اسے مراقبہ کہہ رہے ہیں, میڈیٹیشن کہہ رہے ہیں, پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ کے آنکھیں بند رکھیں اور پانی پی لیں. اس کے بعد آنکھیں کھول دیں. 7 days کے بعد سورہ رحمان سنی بند کر دیں, پانی کو صبح دوپہر شام سے کسی طرح پیتا رہے, شفا مل جانے والا ہے. وہ جو چینجز ہیں وہ پیشنٹ خود آپ کو بتائے گا, اور اس کی لیب ریزلٹس میں کیسے چینجز آنی شروع ہو گئی. یہ اب میڈیکل سائنس کا کام ہے. یا جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے اور میمونہ نے آرٹسٹک بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا, سنایا تو اس کے پیرنٹس کو, اور انہوں نے یہاں کے رپورٹ کیا کہ ان میں تو بہت زبردست چینج ہے, جو کہ آٹزم کے بچے تو کسی طرح کسی کی سنتے ہی نہیں ہے, نہ کسی کے ہاتھ آ رہے ہوتے ہیں, یا ADHD کے بچے. اس سے ایک چیز تو ثابت ہوئی کہ ماں باپ کا ان کے ساتھ اسٹل جو کوئی ٹیلی پیتھک کنیکشن ایسا ہے کہ ماں باپ کی تھاٹ پروسیس میں جب چینج آئی ہے تو بچے کی ایگریشن میں یا بچے کی رسپانس میں چینج آنا شروع ہو گیا. بچہ انہیں سے رہ جائے. کچھ بچے ویسے ماں باپ بہت ہی زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم میں پیرنٹس کو, خصوصاً مائیں ہوتی ہیں, انہیں میں کہتا ہوں آپ اس کی 70 مائیں نہ بنیں. آپ یہ یاد رکھیں, آپ صرف ماں ہیں, 70 مائیں اللہ ہے. آپ اس کی مالک نہ بنیں, اس کو یہاں سے چھوڑ دیں. وہ عموماً وہ بچے جو پہلے سال میں, پہلے مہینے میں بیمار ہو جاتے ہیں, یا پنجانتیاں بہت کنترو جیسی, وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اس نے جناب دماغہ کر دیا, بخار ہو گیا, اب اماں جی کو بولتے ہیں ہائے میرا بیٹا مرنا چاہے, مینٹلی اس کو چھوڑتی نہیں ہے. جتنی اس کی فکر کرتی ہے اتنا ہی وہ زیادہ بیمار ہوتا ہے. وہ اپنی لینگویج میں کہتی ہے انہوں میری نظر لگتی ہے. اب وہ نظر یہ نہیں ہوتی وہ شوائیں جا کے نکلتی ہے, وہ تھاٹس, دھوپ, گرمی, بادل, چھاؤں, آندھی سب کا مقابلہ کرتا ہے, تو اس سے بھی تناوت رکھ بن سکتا ہے. ان لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے تھاٹ پروسیس کو آزاد کرتے ہیں, اور آپ دونوں پیرنٹس آپس کے سارے دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے, وہ کہتے ہیں ہم تو آپس میں بہت اچھے ہیں, کہتے ہیں چلیں جی ان کے ایلڈرز کو بھی معاف کرتے ہیں, اس بچے کے ایلڈرز کو, پرٹیکولرلی آرٹسٹک بچوں کے میں پیرنٹس کو کہتا ہوں تو انہیں زیادہ سے زیادہ دادا دادی کے پاس رکھیں. اگر لڑکا ہو, کافی پریشان ہوتی ہے ماں, میں انہیں کہتی ہوں کہ بے فکر رہے, انہوں نے دادی کو دے, انہیں نہ ابا بھی سیدھا کرتا سی, انہوں ہی کر رہے, پھر خوش ہو جاتی ہے. ٹھیک, اور ریزلٹس واقعی بڑے زبردست ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہاں پہلے وہ اصل میں ہم نا وہ صاحب ہونا ہم علیحدہ رہتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے نا, لیکن اب تو میں اماں جی کے پاس جاتی ہوں کہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کے ادھر جانا ہے, اس کا ادھر کنیکشن ہے. اللہ نے کہا ہے رحمی سے اسی لیے منع کیا آپ کو کہ ہمارا آپس میں کوئی لنک ہے, ہم ایک دوسرے کو بوسٹ اپ کرتے ہیں. وہ ہم پازیٹیو وے میں کر لیں یا نیگیٹو وے میں کریں. نیگیٹو کریں گے تو تنگ ہوں گے. وہی انرجی ہمارے اندر ہے جو آپ کے پاس ہے, جو اسپرچل انرجی جسے آپ کہہ رہے ہیں, یا تھاٹ کی انرجی یا سوچ کی انرجی, ذہن میں رکھیں کہ وہی کلاشن کوف جو ہے یا وہی گن جو ہے وہ ڈاکو کے پاس ہوتی ہے, اور وہی گن جو ہے وہ فوجی کے پاس ہوتی ہے. وہی ایک شہری کے پاس ہے, وہی ایک پولیس والے کے پاس ہے. پولیس مقابلے میں ڈاکو مار گیا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ پولیس مقابلے میں کتے کی موت مارا گیا. پولیس والا مارا گیا اس کی گن سے تو کہتے ہیں کہ وہ جان, انہوں نے فرائض کی انجام دہی میں اپنی جان قربان کر دی اور شہادت پا گئے. وہی انرجی اور تھاٹس ہماری ہمیں ہٹ کرتی ہے اگر ہم اسی انرجی کو نیگیٹو وے میں یوز کرتے ہیں. ساتھ ہمیں پھر یہ بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے کہ ہم بہت نیک ہیں, ہم تسبیحاں, وظیفے, چلے وہ اپنے شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. اس
بہت زیادہ انرجی تو بوسٹ اپ ہو جاتی ہے، لیکن ہم اسے یوز غلط کر رہے ہوتے ہیں. قلب سخت ہو جاتا ہے، جیسے شیطان کا سخت ہو گیا تھا کہ میں بہت اچھا ہوں اور باقی سارے ہی نہیں ہیں. تو جب بھی آپ کو دوسروں سے گلے شکوے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ نیگیٹو تھاٹ پروسیس پہ چلے گئے ہیں، اور وہ آپ کو ہی افیکٹ کرے گا اور آپ کے انوائرمنٹ کو بھی افیکٹ کرے گا. اس میں نفرت یا گلا شکوہ، حسد، کینہ، بغض، فالس ایگو، ساری نیگیٹیوٹی ہے. لیکن سورہ رحمان سننے سے ایک دم سے کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بالکل نیا آئی فون 13، 14، 15 لے لیا ہے اور دوسرے دن ہی آپ کے چھوٹے بھانجے نے اس کو کچھ کارنامہ کر دیا، اس کو چاول کھلا دیے، اس کے اوپر کری گرا دیے یا پٹھا کام کر دیے. اب آپ اسے لے کے گئے ہیں لاہور میں تو فیس سینٹر جائیں گے، انہوں نے نام فیس رکھا ہوا ہے، حالانکہ اللہ فیس ہے، لیکن وہ اب دیکھ دو کہ کہیں گے پہلے نہیں تھے، بالکل نہ میں کھولنا بھی نہیں آتا. اگر کہتے ہیں تو ہم کھول دیتے ہیں، نہ تجربہ نہ کر. وہ آپ یہیں بیٹھے ہوئے اگر کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں، کوریا، جاپان، امریکہ بیٹھے انٹرنیٹ پہ، وہ پہلا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا کی ایکسیس دینا ہے، آپ نے جو بھی پورنو شورنو رکھی ہوئی ہم ساری دیکھیں گے. پتہ تو نہیں ویسے نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ آپ سے فارمیلٹی میں کہتے ہیں کہ ہمیں الاؤڈ ہے کہ ہم آپ کی ڈیٹا ایکسیس ہو گئی. آپ کہتے ہیں جی جلدی کریں. وہاں سے بیٹھے ہوئے آپ کہتے ہیں اسے کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کریں. آپ صرف کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کرتے ہیں، وہاں سے بیٹھے ہوئے واپس سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. یہ جو دنیاوی چیز ہے، یہ ٹیلی فون یا ایک چھوٹا سا گیجٹ، اس کی کمپنی پیسے لے چکی ہے، انہوں نے کما لیے اس میں سے پیسے، بیچ دیا، انہیں کیا لگے، لیکن اسٹل وہ اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور وہاں سے بیٹھے ہوئے اس ایک سیٹ کو بھی مینیج کر رہے ہیں. تو جو آپ کا کریٹر ہے، اس نے آپ کو بنایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے کٹ آف ہو گیا ہو، لیکن آپ اس کے سامنے پیش ہوں، کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز میں جائیں. تو یہ قسم کی یہ بھی مینٹل سجیشن ہے. وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ ایتھسٹ ہے اور وہ مانتے نہیں اللہ کو، وہ کہتا ہے میں نہیں اللہ کو مانتا. تو چلے اپنے آپ کو تو مانتا ہے، اسے کہ تم 3 بار اپنا نام لے کے پانی پیو اپنے آپ، لیکن پیار سے کی پھر آئے گی پیار سے. تو اسے کہ یہ میوزک سن لیں اور پیار سے پانی پیو. وہ تھاٹ پروسیس بیسیکلی آپ سے سمجھ لیں، اس کو آپ نے سوچنے میں مجبور کرنا ہے، اور وہ اپنے دل کو صاف تو کرے، معاف تو کرے، لیٹ گو تو کرے. وہ اپنے آپ سے تو پیار کرے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی پیار نہیں کرتے. ہم کئی بار اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر رہے ہوتے. اپنی ایک خامی بھی ہم چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے. ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ یہ میری خامی مجھے کیا نقصان دے رہی ہے. ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے، آج رات سونے سے پہلے اپنی کوئی ایک خامی جو بچپن سے لے کے آج تک آپ نے ہزاروں بار سوچی ہے کہ یار یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے، یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا. نشانی یہ ہے کہ جو آپ نے خود کئی بار سوچا ہے کہ یار یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے، یہ میں نے آئندہ نہیں کرنی، اس ایک خامی کو آئیڈینٹیفائی کیجئے گا. یہ اپنی پہچان ہے، اور پھر اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے گا کہ یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا. یہ اپنے آپ سے پیار ہے. اپنا میک اپ کرنا ہے، اپنی خامی کو، اپنے داغ کو، اپنے دھبے کو، اپنی بری عادت کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ایفرٹ آپ نے شروع کرنی ہے ایمانداری سے. صرف آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ ہوم ورک ہوگا. آپ نے اللہ کی خاطر ایک غلط عادت، صرف ایک غلط عادت جو بچپن سے آپ نے خود ریئلائز کئی بار کی ہے کہ یار یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے، میں نے یہ آئندہ نہیں کرنی ہے. اور آپ نے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ نے اللہ کو رکھا ہوا ہے کہ آپ اللہ کو تو پتہ چل جائے گا آپ پھر کر رہے ہیں، نہیں آپ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. یہ سفر ہی آپ شروع کریں گے. اسپیشلی آپ کو اپنی سائیکالوجی کا بھی پتہ چلنا شروع ہوگا اور اپنی اسپرچول پار کا بھی پتہ کرنا شروع ہوگا، اور آپ کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ اپنی صرف ایک عادت بھی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. وہ بار بار آپ سے ہو جائے گی، لیکن آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی ہے اور کرنا آپ نے اللہ کے لیے. آپ کو اپنی پہچان ہونا شروع ہو جائے گی. جب اپنی پہچان ہونا شروع ہو جائے گی تو رب کی بھی ہو جائے گی. آپ اپنے تک پہنچ جائیں گے تو رب تک بھی پہنچ جائیں گے. وہ آپ کے اندر ہی ہے. یوفون والے ایسے نہیں کہتے تو بھی تو ہو، پہلے پتہ تو کرے کون ہے. مطلب ڈاکٹر شریلا بیٹھی ہوئی ہے، اب یہ اس جسم کا نام نہیں ہے شریلا، اس کو تو میت کہتے ہیں. ابھی اگر خدا نخواستہ ہوا کہ میت دہنائے دفنائے دفنائے، یہ تو ایک کپڑے ہیں جن میں اللہ میاں نے ہم ساروں کو بھیجا ہوا ہے. میں اپنی الماری میں ابھی کتنے جوڑے لٹکے ہوئے چھوڑ آیا ہوں، تو اسی طرح کوئی ڈبے میں ڈال کے مجھے بھی رکھ دیں گے. وہ تو میری میت، میری پیکنگ ہے.
ڈاکٹر جاوید کہاں جاتا ہے؟ جاوید کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ یا آپ میں سے جو بھی آپ کا نام ہے، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ یہ جو آپ اندر سوچتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، یہ کہاں کرتے ہیں آپ؟ کبھی کبھی اپنے آپ کو سنا کریں اور اپنے آپ سے بات بھی کیا کریں. اپنے آپ کو پہلے تلاش کریں، آپ کہاں ہیں اور اللہ کہاں ہے. ویسے تو سارے سائنسدان بیٹھے ہوئے، میں ویسے زبردستی اللہ اللہ کری جا رہا ہوں، باقی کسی منن والی نہ ہو. ماڈرن لوگ مطلب ہو سکتا ہے آپ سارے ڈاروینین ہو، ٹھیک ہے، ایولیوشنسٹ ہو. جناب ہم نے تو ترقی بڑی کی ہے، ہم تو بندر ہوتے تھے، ہم انسان بنتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو، میں کسی کے فیتھ کو نہیں اس پر ڈسکس کرتا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو کہاں ہے؟ سب سے قریب کہاں ہے؟ تو لگتا ہے کہ ہمارے خیال بھی سنتا ہے، ہم خیالوں میں باتیں کرتے ہیں. چھاپا پڑ جائے تو اس وقت بندہ نہیں اللہ بچوں اندر ہی کئی بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ واقعی بھی اندر ہے. اب اندر ہے، دل میں ہے، تو یہ سارا تھاٹ پروسیس ہی چل رہا ہے نا، ساری سائیکالوجی ہے. اسی کو روحانیت کہہ رہے ہیں ہم. لیکن اللہ ہے، آپ کے خیال بھی سن رہا ہے، اتنا قریب ہے. کیا ہے نا؟ ایک احساس ہے، درد ہے، احساس ہے تو پھر وہ پاس ہے. میں آپ لوگوں کو اللہ اللہ لگا ہوں اکیلے کمرے میں بیٹھ کے رافی رہوں گا کہ گھر میں روزہ رکھا ہوا ہے، وہاں اللہ نہیں تھا. رات کو لال بتی پہ سارجنٹ کھڑا ہے تو رک گئے ہیں، نہیں کھڑا تو نکل گئے ہیں. لیکن اگر کیمرہ لگا ہوا ہے تو سارے کھڑے ہیں، کیونکہ صبح چالان گھر آ جائے گا، تصویر میں بلکہ ساتھ والی بھی آ جائے گی، ایک نیا ربڑ پڑا ہوگا، ایک اور ایک، ٹھیک ہے. وہی لال بتی پہ رکے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں تو لال بتیاں توڑنے کی عادت تھی، تو رات کے 3 بجے ساتھ والی سیٹ پہ کوئی تھا نا، خیر وہ تو کوئی نہیں. تو اب یہ کیمرہ زیادہ سمیع و بصیر ہے یا اللہ سمیع و بصیر ہے؟ بتاتے تو ہم ساروں کو یہی ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، لیکن مانتے کیمرے کو ہے. کیمرہ لگا ہے تو رک جائیں گے. کیمرہ زیادہ سمیع و بصیر لگ رہا ہے نا، یا انسٹنٹ رزلٹ دے رہا ہے. تو اللہ بہت رحمان ہے، وہ پردے ڈالی جا رہا ہے، وہ فوراً چالان نہیں بھیج رہا، ٹھیک ہے. بلکہ ساتھ والی گاڑی میں ابا جی آگے کھڑے ہوں تو ابا جی بائی چانس ادھر کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ بھی ادھر دیکھ نہیں رہے، اور برخوردار پھٹافٹ لینگویج میں بول رہے ہیں وہ یہ ابا. تو اپنے آپ کو نہیں کہے گا تو آگے، ٹھیک ہے. ہوتا ہے، میرا مطلب ہے چل بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ابل سے زیادہ بہتر اللہ بھی ہے، لیکن قانون بھی. اگر ہم مانتے ہو اللہ ہے تو ہم عدالت میں پین جب چلائیں، ہمیں پتا ہو کہ قیامت ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو جب ہم ایز اے ٹیچر نمبر لگا رہے ہیں یا عدالت میں بیٹھے فیصلہ لکھ رہے ہیں، ہمیں اگر پتہ ہے کہ اللہ ہے تو پھر تو فیصلہ نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم صرف باتوں میں ہی کہتے ہیں وہ اللہ ہے دیکھیے قیامت دی قیامت کو دیکھیے، تو پھر اللہ کہتے ہیں وہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، جنہوں نے اس چیز کا لحاظ کیا، جنہیں اس چیز کی حیات کی، اگر وہ بند کمرے میں 7 دروازے بند کے اندر بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی مالکن خود آفر کر رہی ہے، اس نے خود سارے کپڑے تک اتار کے یا بیڈ روم میں انہیں کہہ رہی ہے کہ کم آؤ. یوسف علیہ السلام کو پوچھنے والا بات کون تھا؟ ایسے بھی ملکہ عالیہ حکم دے رہی، وہ کون تھا جس کی خاطر یوسف علیہ السلام نے؟ اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے بی بی زلیخا، حالانکہ ایک ایسی عورت کی یہ ڈیگریڈیشن کی انتہا ہے کہ وہ ایک طرف وہ ملکہ کے لیول پہ ہو اور وہ ایک غلام کے سامنے ذلیل ہو رہی ہو، اپنے آپ کو خود پیش کر رہی ہے. یہ کسی بھی عورت کا، کسی بھی کاکی کے وقار کی 100% نفی ہے کہ وہ خود کو مرد کو پیش کر دے جو کہ عورت کے وقار کے خلاف ہے. مرد اس کے پیچھے ہے، مرد درد دیکھ رہا ہے، مرد اس کا بیگر ہے. بیگر کانٹ بی چوزن، یو آر بیگر، یہ بیگر. مرد جو ہے وہ کاکی کو کہتا ہے یو میری بھی، کاکی کی مرضی ہے، اس نے تو مرضی، کاکی اپنے لیول سے نیچے چلی جائے تو وہ کی ہو سکتا ہے. کاکی کو اللہ نے جو شان دی ہے
نبی نے شان دی ہے کہ کافی کی مرضی ہے کہ آپ کی شادی ہو سکتی ہے. آپ کی سیکرٹری کی آدھے سے زیادہ بیماریاں یہ نکلے وہ بیچاریوں کی شادی زبردستی کی ہوتی ہے اور پھر وہ اس بات کو چھوڑ نہیں رہی ہوتی اور آگے کام خراب ہوا ہوتا ہے اور ریزلٹس بچوں میں آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ملکہ ہوتے ہوئے جو غریب بچی نہیں ہے وہ ملکہ ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے اور وہ آگے سے بھاگ کھڑے ہوئے کئی سالوں بعد جبکہ وہ بالکل سڑک پہ آ گئی ہے, اندھی بڑھیا, برا حال, دولت شہرت بادشاہت سب چلے گئی ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام اب عزیز مصر ہے, وہ بادشاہ ہیں, پیغمبر ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یوسف زلیخا کون ہے مجھے نہیں پتا. حالانکہ وہ اتنی عاشق ہے, آپ میں سے مجھے نہیں پتا کتنے عشق میں سے گزرے ہیں یا نہیں گزرے, ویسے تو ماشاءاللہ کیمپس میں تو عموماً بیماری یہ لگ جاتی ہے, کافی تباہ ہوتی ہے, لیکن بی بی زلیخا کا یہ حال تھا. ابھی بھی میں بی بی زلیخا کہہ رہا ہوں, حالانکہ انہوں نے حرکت بہت غلط کی ہوئی ہے, لیکن یہ سٹیٹس اللہ نے انہیں دیا ہے کس وجہ سے کہ اس لیول پہ جبکہ وہ غلام کے پیچھے ذلیل ہو رہی ہیں ملکہ ہوتے ہوئے, اور پھر اسی کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہیں, اور وہ سڑک کے اوپر صبح جس سڑک پہ کھڑی ہوتی تھی لوگ کہتے تھے آج ادھر سے یوسف ضرور گزرے گا. یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا ہوتا کہ آج میں نے ادھر چلنا ہے, زلیخا کو پتا ہوتا تھا یہ کیسا علم تھا, یہ کیسا غیب تھا, یہ کیسا عشق تھا. یا شروع میں تو وہ بھاگتی پھرتی تھی گلیوں سے, ادھر سے یوسف گزرا, ادھر سے یوسف, اس کی خوشبو اسے آتی تھی. صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں آتی تھی ایک عشق اور ایک عشق یہ ہے. پھر وہ اس لیول پہ آ گئی ہے کہ وہ پہلے کھڑی ہوتی تھی اور یوسف علیہ السلام بعد میں گزرتے تھے, لیکن یوسف علیہ السلام نے نہیں اسے آنکھ اٹھا کر دیکھا, اور پھر وہ خواب بھی آ گیا, قحط بھی ہو گیا, بادشاہ بھی بن گئے, شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, اور وہ بیچاری بالکل سڑک کے اوپر فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اندھی بڑھیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں یوسف ایک ٹائم آ گیا, ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, آپ میں سے کچھ کو میں امید بھی دلا جاؤں, ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, اور ہوگا وہ جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے مان لیا اس کو جو میری چاہت ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے, تو میں وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو نہ مانا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں ٹھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے, اور ہوگا پھر بھی وہ جو میری چاہت ہے. یہی میسج ہے نا مینلی اس کا. اب بی بی زلیخا تو اس اسٹیج پہ آ گئی نہیں ہے, لیکن وہ ٹائم آ گیا. اب یوسف علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ اور ہمارا سلام. یہ کون سا سلام ہے جو اللہ نے جنت میں کہنا ہے, آپ کو سلام قول میں رب رحیم جو ہے سورہ یاسین میں, کہ اللہ اس دن جنت والوں کو قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد جنت میں جانے کے بعد انعام میں اللہ سلام دیں گے. اور یہ سلام اللہ اس زندگی میں, اس دنیا میں بی بی زلیخا کو اپنے پیغمبر کے ہاتھوں بھیجوا رہا ہے, جاؤ اس کو ہمارا سلام فلاں جگہ پہ فلاں گلی میں وہاں جاتے ہیں. تو جا کے سلام کرتے ہیں, آگے سے جواب آتا ہے کون, اب یہ وہی زلیخا ہے. کون زلیخا؟ میں یوسف. ہنس پڑا, آج یہ دھوکہ نہیں, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ دھوکہ ہے. کہ آج یہ دھوکہ نہیں کھاؤں گی, یہ جسم کا دھوکہ, مادے کا, مٹیریل کا, آج یہ دھوکہ نہیں کھاؤں گی. اگر تم یوسف ہو تو میرے پاس کون ہے. یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر ہے, تھاٹ پروسیس کا سفر ہے, اسپرچویلٹی کا سفر ہے, پیورٹی کا سفر ہے. یوسف علیہ السلام کو دھیان رکھنے کے لیے بی بی میں یوسف, جس یوسف پہ میں عاشق تھی, میں نے بہت سوچا یوسف کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے تنگ کرتی ہے, میں تمہارے پیچھے کھجلی ہو گئی, اب تیرے تو کی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے, آج وہ میرے پاس ہے. میں نے وہ حسن پا لیا, جس حسن کے پیچھے میں وہ میں نے پا لیا ہے, اب مجھے تم نہیں چاہیے. میں یوسف ہوں, لیکن نہیں یوسف, میں نے بہت سوچا کہ وہ کیا چیز تھی, میں نے سب کچھ گھما دیا تمہارے پیچھے اور تم نے تو لفٹ نہیں کرائی. تمہارے پاس کیا چیز ہے, کیا کڑ ہے تمہارے پاس, وہ کیا چیز ہے تمہارے پاس. تو مجھے وہ رات یاد آئی جب میں نے سب کچھ اتار کے تمہیں بلایا
تو تم نے میرے سے ایک سوال کیا. تم نے کہا تھا بیوی یہ تم نے اپنا کپڑا یا اپنا روب جو ہے اس بت کے اوپر کیوں کر رہا ہے؟ میں نے تمہیں جواب دیا تھا کہ یہ میرا دیوتا ہے، اب مجھے اس سے شرم آتی ہے. وہ بت پرستی. تو تم نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا دیوتا جو پتھر کا بت ہے، اور تم جانتی ہو کہ وہ سمیع و بصیر نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ وہ دیکھتا اور سنتا نہیں ہے، اس کے باوجود تمہیں اس سے شرم آ رہی ہے. اس کا بھی حاصل ایمان دیکھیں، وہ بت سے بھی اس کو شرم آ رہی ہے. میرا رب 7 پردوں 7 بند دروازوں میں بھی دیکھ اور سن رہا ہے، مجھے بھی اس سے بہت حیا آتی ہے. اور تم دوڑ پڑے تھے. یوسف وہ رب، وہ حیا آج میرے پاس ہے. جب مجھے سب چھوڑ گئے اور میرے پاس کچھ نہیں رہا، اور مجھے میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ تمہارے پاس جو حسن ہے وہ تمہارا رب ہے، تو تمہاری رب کی حیا ہے. میں نے سوچا کہ کیا یوسف کا رب مجھے مل سکتا ہے. تو میرے اندر سے جواب آئی کہ میں شروع سے تمہارے ساتھ ہوں، میں تیرا بھی رب ہوں. تو یوسف جو مجھے چاہیے تھا وہ مل گیا ہے، اب مجھے تم نہیں چاہیے. یوسف علیہ السلام حیران ہیں، وہ پیغمبر ہیں، ان کے ذمہ تھا اسے اللہ کی طرف لانا. وہ عشق مجازی سے شروع ہوئی ہے لیکن عشق حقیقی تک پہنچ گئی ہے. طالب صادق ہے، وہ مرشد کامل نے لفٹ کرائی ہے یا نہیں کرائی، وہ پہنچ گئی ہے. ٹرانسفارمیشن ہے. تب حکم ہوتا ہے نا کہ دربار لے کے جائیں، نہلا دھلا کے خلعت عطا کریں. اسی دربار میں دوبارہ سٹیٹس بحال اللہ کر رہا ہے، اور اسی مصر کے لوگوں کے سامنے یوسف علیہ السلام پہلے ویلنٹائن بنتے ہیں، ود یو میری، ایک بادشاہ بھیک متا دیتے ہیں. بیگرز. کل کاکیاں ساری یونیورسٹی میں لڑکوں کو بیگر بیگر نہ کہتے ہیں. تو ویسے مرد کو حق ماننا پڑے گا. یہ کاکی کی شان ہے، یس کرتی ہوں، لیکن اب کاکی اپنے آپ کو سستا کر دے تو میں کیا ہو سکتا ہے. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ، کاکا جی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا، اس کے بس لے کے جانی بس کہہ مجھے انہوں نے بتایا کہ 3 بجے بس سے جانی ہوگی. تو کویسچن آنسرز کی طرف آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہانی بھی سنا دی، اپنی بھی سنا دی، اب آپ کی سننے کی باری ہے. جی بیٹا جی وہ مائک دے دیں انہیں، بچی پیچھے ہاتھ. جی جی سر ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑیں تو اللہ تو مطلب بہترین بدلہ دینے والے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بدلہ دے گا. ہم لوگ بول کے جو ہے نا کام ختم کرتے ہیں. جیسے کہ لائک مجھے غصہ آیا تو میں کام بول کے کرتی ہوں ٹھیک ہے ختم ہو جائے گا. اللہ پہ مطلب چھوڑوں گی تو پتہ نہیں اس بندے کا کتنا برا ہو جائے جس نے محنت کی ہے. جی تو اللہ پہ نہیں چھوڑنا. آپ نے کہنا اللہ جی میں نے بولو آپ اور سنت کہ اللہ تو میں نے پوچھ. نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. انہوں نے پتھر کھا کے دان شہید کرا کے بچے بھی ذبح کرا کے دعا دی ہے کہ یا اللہ انہیں پتہ نہیں ہے، ان پہ کرم کر. طائف میں بھی دعا دی ہے، کربلا والوں نے کربلا میں بھی دعا دی ہے. انہوں نے بدتمیزی کوئی بددعائیں نہیں دی ہیں، کوئی اتنا کچھ ہونے پہ بھی. تو آپ نے بھی یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے معاف کیا، تو بھی معاف کر. سر ہم لوگ مطلب لائک آپ سے آرگو یا غصہ نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، جسٹ چھوڑ دیں. اگر چھوڑ دیں جی حکم تو یہی ہے نا کہ آپ غصہ حرام ہے نا، شراب بھی حرام ہے، سور بھی حرام ہے. تو غصہ کھانا جائز ہے اور سود کھانا حرام ہے، یا کہ غصہ بھی اتنی گندی چیز ہے. میں اپنے پیشنٹ کو کئی بار کہتا ہوں کہ آپ درود شریف تو بہت پڑھتی ہیں لیکن آپ شراب چھوڑ دیں. تو وہ بڑے غصے سے کہتے ہیں اتنی شراب نہیں، لیکن یہ آپ غصہ بہت کھاتی ہیں. ہاں غصہ تو میرے دل میں ہی ہے، مگر یہ جو برننگ ہو رہی ہے نا آپ کو، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اگر آج آپ چھوڑ دیں. اور کئی سال سے وہ میٹرازول کے کیپسول کھا رہے ہوتے ہیں، گیسٹروسکوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں، تیزابیت کے پیشنٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ لیکن آپ یہ درود شریف کیوں بند کرا رہے ہیں؟ اس لیے بند کرا رہا تھا کہ یہ منافقت ہو رہی ہے. ایک طرف آپ زمزم لے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ شراب لے جا رہے ہیں، دونوں کا تڑکا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے اس زمزم میں جانے کو وقت پڑ جاتا ہے. جن کا آپ درود پڑھ رہے ہیں ان کی امت کو تو آپ معاف نہیں کر رہے، وہ امت کے لیے رو کے دعائیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں امت دوزخ میں جائے گی، احتساب ہی ہوگا، سب کا ہوگا. جان لے کی ہو گیا، تھوڑی سی جو کی چوری تو نہیں کی، تو وہ معاف بھی کر دینا چاہیے. کہنے کا جی جی بیٹا. نیکسٹ کوسچن. جی وہی بچی کہہ رہی سر وی آر ناٹ ایبل ٹو فورگیو، مطلب Sorry? ہم معاف نہیں کر
کوئی ایسا مطلب آسان طریقہ آپ 7 دن سورہ رحمان سنیں, اللہ کے آگے پیش ہوں, اپنی معافی تو مانگے نا, تو کرو مہربانی تو محل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری میں. تو آپ جو کام اس کو کرنے کو کہہ رہے ہیں, رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے بیٹا؟ مہربان اور رحم کرنے والا وہ ترجمہ ہے نا, تو جو مہربان ہوتا ہے وہ رحم بھی کرتا ہے, جو رحم کرتا ہے وہ مہربان بھی. لیکن پھر یہ دو لفظ کیوں ہیں؟ فرق کیا ہے؟ رحمان ہے وہ جو گناہ گاروں کو بھی معاف کر رہا ہے, جو فرعون کے لیے بھی بندے بھیج رہا ہے 1,24,000 یار انہیں بچاؤ, یا دوسرا اس سے التفات سے بات کرنا, جیسے ماما نہیں کرتی, آپ چھوڑ دیں ابو کو شکایت لگی ہو, محلے والوں نے بتایا ہو کہ ساڑی پوری کو خط لکھتے ہیں, آج کل تو خط نہیں لکھتے, ایس ایم ایس چلتا ہے, تو انہیں چھاتوں کے اوپر ویڈیو بنائیے, پپا جی غصے میں آتے تو اپنی کہہ رہی ہوتی نہیں میں تو لتا پڑتی ہوں, امی نے لتا پنیاں ہوئی کہ کام ہوتا تو نہ ہے, لیکن میں امی کوشش کرتی ہے نا, اللہ کریم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تو تھپڑ مار کے بدہ مار دیتے تھے, تو کہہ رہے ہیں اس سے التفات سے بات کر رہا فرعون سے جو بچے ذبح کر رہا, میل چینو سائڈ 40-50 سال سے, ہم تو ایک کے مارنے میں کہتے ہیں مار دو اس کو, تو اللہ ابھی بھی چانس دے رہے ہیں, یہی رحمانیت ہے نا. تو جب آپ رحمان کو پکار رہے ہیں تو پھر آپ خود بھی تو عمل کریں گے رحمانیت پہ, کہ آپ نے نہیں کرنا. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم, یہ ہمارے کہنے سے تو اللہ قائم نہیں ہوتا, اللہ تو پہلے ہی قائم ہے, اللہ پہلے ہی زندہ ہے. تو کہیں آپ نے قائم ہونا تھا, کہیں آپ نے زندہ ہونے کا ثبوت دینا تھا, یہ دل مردہ کو زندہ کرنا تھا. تو سارا پڑھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اس پہ عمل کریں, تو ہم بھی رحمانیت میں تھوڑا سا چلیں, ہم بھی گناہ گار کو معاف کر دیں. تو آپ 7 دن جب سنیں گے نا, ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ اچانک اللہ میاں آپ کے سامنے ایک فلم چلائیں گے جس میں آپ کو اپنی بہت سی غلطیاں سمجھ آئے گی کہ یار ویسے اسی بھی کاٹ نہیں سکتے, چلو چھٹو پڑے, تو وہ پھر معاف کروا لے گا آپ سے. آپ پیش تو ہوں اس کے آگے. نیکسٹ کوسچن. دیکھیں بچوں کے کیس میں آپ نے پیرنٹس کو کہنا سنیں گے اور ایک پیار سے کہنا ہے کی از لو, انکنڈیشنل لو. جیسے اللہ رحمانیت میں آپ کے بدلے سے کچھ نہیں لے رہا, آپ سے بے غرضی سے آپ نے بتانا ہے, اور ان کو بھی کہنا ہے کہ وہ بے غرض ہو کے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے بہت سے لوگ اس لیے بھی سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور غصے میں رہتے ہیں کہ میں نے سب کا بھلا کیا, میں نے سب کی ہیلپ کی, میں جس کے ساتھ کالج میں یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے, یا آپ میں سے کئیوں کی کہانی ہوگی کہ بچپن میں بہن بھائیوں کے ساتھ, جو بڑے بہن بھائی یا دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے کھلونے شیئر کیے, ٹافیاں شیئر کی, انہوں نے کھا پی کے بعد میں تباہ لگا دیا, تمہیں تو بیوقوف بنایا, یا لفٹ بھی نہیں گئے. بندہ یہ بچہ سڑتا پھوڑتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی اکنالج ہی نہیں کرتا, مجھے کوئی تھینک یو نہیں بولا, مجھے ریوارڈ نہیں دیا. وہ پیار کے تلاش میں ہوتا ہے, ہوتا حساس اور سنسیئر ہوتا ہے. سنسیئرٹی کا یہ سائیڈ افیکٹ ہے کہ وہ سینسٹیوٹی ساتھ ہوتی ہے, حساسیت ہوتی ہے, وہ ہرٹ بھی ہوتا ہے. اب 10 سے 20 سال کی ایج میں کالج یونیورسٹی گئے, فرینڈس کے ساتھ دوست کو بتایا تو رہنے دینا, آج پیپر ٹیچر دے گی نا, لے لینا, میں نے تمہارا کل پراکسی لگا کے پیپر بھی دے دیا, وہ رزلٹ لے کے آتی ہے اور آ کے 6 مارکس کی ہیں 10 میں سے, میں خود دیتی کہ میں نے 10 آؤٹ آف 10 میں بندے کا منہ چھوارے کر گئے یار میرا اپنا سا پیپر رہ گئے, کہتی بھی ہے میں 10 میں نے اس کے لیے رسک لے کے 2 پیپر جمع کرائے, اور یہ کہہ رہی ہے میں نے خود تو اور ڈسکریج ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے چلو یار تھینک یو نہ کریں. پہلے تو تھا ریوارڈ 10 سال کی عمر تک, 20 تک ہوتا ہے کہ چلو تھینک یو بھی نہیں کیا, الٹا اگر ہم نقص نکال دیا. 20-30 کی درمیان میں یا شادی ہو جاتی ہے یا جاب شروع ہو جاتی ہے, وہاں پہ بھی آپ ساروں کا بینک میں ساروں کا کام کر رہے ہیں, سارے 5 بجے چلے گئے. یہ ہمدرد, میں نے ان کا نام رکھا ہوتا ہے ہمدرد دعا خانہ یا قربانی کے بکرے, یہ بیٹھا لگا ہوا 8 بجے تک. مینیجر صاحب بھی جاتے رہے کہتے ہیں اب تم تو بیٹھے ہیں ایڈی فائنل کو دیکھ لیں. سال بعد جب بونس آتا ہے ساروں کا آ جاتا ہے, اس کا نہیں آتا. یہ اگر جا کے بات کرتا ہے سر یار میرا تو کمپنی کو 8 بجے تک, تو شام ہو جاتا ہے کہ میں ساروں کا کام, یا سسرال میں بھاگ کے کام کر رہی ہے, شام کو سننے کو ملتا ہے تو کرتی سڑ جاتا ہے بندہ, تو ایکنالجمنٹ بھی نہیں ہوتی. سو لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے, اب آخری پوائنٹ ہوتا ہے, ایکنالجمنٹ بھی نہیں مل رہی, تو ان لوگوں نے بھی یہ بھی عادت سے مجبور ہوتے ہیں. تو آخری پوائنٹ ہوتا ہے کہ اچھا میں ویسے ہی اب میں نے کسی سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا. تو اصل ٹریننگ اللہ آپ کی یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جو اچھائی کر رہے ہیں, جس کی اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے, اس کا تھینک یو, ایکنالجمنٹ یا ریوارڈ آپ نے اللہ سے لینا ہے, دنیا والوں سے نہیں لینا. انکنڈیشنل لو کرنا ہے. جب آپ ریوارڈ سے فارغ ہو جاتے ہیں
تو آپ ہرٹ ہونا کم ہو جاتے ہیں. بلکہ آپ کو ایک بے رسی جب ہوتی ہے تو آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ کسی نے تھینک یو کیا بھی نہیں. ایک شان بے نیازی, ایک بے اتنائی آ جاتی ہے اور آپ اچھائی کرتے جاتے ہیں. یہ ہے انکنڈیشنل لو. جی 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 Sir, we have so many questions. یس یس یس. نہیں میں تو سمجھا کچھ کوشچن کر رہا ہے کوئی کیا ہاتھ کو نہیں کھڑا کر جلدی جلدی لے دے لیں. دے جی بیٹا. یس انسان کا جو ماضی ہے وہ اس کے Please. مائک ذرا پاس کر لیں. جی انسان کا جو ماضی ہے وہ اس کے حال میں ہارٹ کی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ساری بات کر رہی ہے اس انسان کو معاف کر دیا ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ چیز اس کو آپ اپنا تھوڑا پاس کر کے. انسان کا جو ماضی ہے وہ اس کے حال پہ امپیکٹ کرتا ہے. یہاں تک تو مجھے سمجھ آ گئی. اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز کیوں نہیں نکلتی کہ اللہ نے معاف کر دیا. یہ لگتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا لیکن بار بار ذہن یہی کہتا ہے کہ وہ چیز آپ کو سکون نہیں دیتی. وہ آپ کو سکون نہیں لیتے. پتر جی جب آپ سچے دل سے, اگر سچے دل سے اللہ میاں کو آپ کہہ دیتے ہیں آئی ایم سوری اور آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ بھی آپ کو, اللہ تو فوراً رحمان فوراً, لیکن ایک پوائنٹ کلیئر کر دو, اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہوتا ہے. کیا نہیں آتا, اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے ایک عادت آج سے کوشش شروع کرنی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج سے کوشش شروع کرنی ہے. اپنی صرف ایک عادت کو کنٹرول کرنا ہے, بری عادت جو بھی آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. جب آپ اس کو نہیں کر پائیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ والی بات کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا کہ وہ جو بھی بچپن میں اگر کچھ بھی کبھی کسی وقت ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہو گیا تھا وہ اللہ معاف فرمانے والا ہے. ہم ہیں ہی کتاب کے ہوتے ہیں. یس آپ کریں تو صحیح اس کو 7 days سننا ہے. جی یس جی سر بیسکلی ہم لوگ جو ہے ہم لوگ کی پریکٹسز جو ہوتی ہیں وہ پازیٹیو ہوتی ہیں پر ہم لوگ بڑی سم ٹائم نیگیٹو بول دیتے ہیں. تو کیا ہم اسپرچل ہوتے ہیں کہ لائک اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے دل میں کچھ نہیں ہے, ہم لوگ تھوڑا سا حساس فیل کر رہے ہیں, سینسٹیو ہو رہے ہیں, پر بیہائنڈ دا سین ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم اس کا برا کریں گے, ہم لوگ پریکٹسز پازیٹیو بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہم اسپرچل ہوتے ہیں کہ بات نیگیٹو ہے اور پریکٹس میں پازیٹیو ہے؟ جی بالکل آپ اسپرچل ہیں. جس کے اندر روح ہے اس میں روحانیت ہے. آپ نے منہ سے تو اسے کچھ نہیں کہا, لیکن اگر آپ کا دل دکھ گیا تو اس کا تو نقصان ہو گیا. آپ کی آہ اگر نکل گئی ہے, اس لیے کوشش کرو کبھی کسی کو آہ نہ دینا. میرے بابا نے مجھے نہیں کہا تھا نمازیں پڑھنا, تسبیحاں پڑھنا, چلے کرنا. انہوں نے بس 2 باتیں کی. نے کہا تھا کبھی کسی کا دل نہ توڑنا, کسی کی آہ نہ لینا اور ریئیکٹ نہ کرنا, آہ لینا نہ دینا. اور جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کرنا. اللہ نے استاد کو عزت دی ہے, ماں باپ کو دی ہے, سید کو عزت دی ہے, جو والد نبی اولاد علی ہے, جنہیں اللہ نے اوپر رکھا ہے وہی اوپر رہیں گے. تو اگر میں آج سے اس کو مان لوں, خامد اور بیوی میں اللہ نے اگر خامد کو فضیلت دی ہے اور کاکی اس بات کو مان لیتی ہے, بلکہ اللہ کا حکم ہے اللہ تتمنوا, تمنا بھی نہ کرنا کہ تم اس کی برابری کرو. آدم کی ساری اولاد برابر ہے. جو ہم آخری خطبے کے بہت حوالے رہتے ہیں کہ حضور نے کہا سب برابر ہیں, لیکن حضور قرآن سے تو نہیں اپوزٹ کہیں گے. تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ آدم کی ساری اولاد برابر ہے, لیکن تقویٰ والے بہتر ہیں. پلس میں نے کچھ پہ فضیلت دی ہے, جو میرے ولی اور نبی بھی ہیں ان میں سے بھی کچھ کو میں نے فضیلت دی. جیسے آل نوح کو, آل ابراہیم کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ہیں, آل عمران کو, آل موسیٰ کو, انہیں میں نے فضیلت دی. جیسا کہ میں نے خامد کو فضیلت دی بیوی پہ, یا مردوں کو فضیلت دی عورت پہ کچھ چیزوں میں. اب اس میں ساتھ ہی آگے بلا تتمنوا, تمنا بھی نہ کرنا کہ تم برابری کرو. جیسے آپ کعبہ میں بھی چلے جائیں گے تو بیوی پیچھے کھڑی ہو کے نماز پڑھے گی خامد کی, اگر وہ امامت کر رہا ہے. لیکن اگر امام میں مجھے خامیاں نظر آ رہی ہے, وہ کہاں امام ہے, پھر وہ نماز بھی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. معشوق بے عیب ہوتا ہے, جو یاد رکھنا, عشق میں شکوہ حرام ہوتا ہے. لیکن آپ ریئیکٹ کر جاتے ہیں تو آئندہ اس کو کنٹرول کرنا ہے. سب کا بھلا سب دکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسپرچویلٹی ہے جو کربلا سے آگے چلی ہے بات, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے. ادروائز اسپرچویلٹی ہر ریلیجن میں ہے, اور اسپرچول پاس یہی نہیں ہے کہ آپ ہوا میں اڑ کے دکھائیں وہ پرندے بھی اڑ لیتے ہیں, یا سمندر میں چل کے دکھائیں وہ میڈل بھی کرتے ہیں. لیکن پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے دعا دینا, یہ ہے اصل اسپرچویلٹی. یس سر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, تو وہ جو
شدت سے ہم پہلی دعا مانگتے تھے وہ دوبارہ نہیں مانگ پاتے, تو مطلب ایک مایوسی آ جاتی ہے. تو اس کا کیا حل ہے کہ ہم جیسے پہلے مانگتے تھے شدت سے دعائیں اگر نہیں بھی قبول ہو رہی تو دوبارہ نہیں مانگ پاتے, تو اس کا کیا مطلب ہم کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے اللہ کی مرضی نہیں ہے, کہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. جیسے بچہ امی سے جتنی مرضی استری مانگتا رہے, ماما نے نہیں دے, یا چائے کا کپ مانگتا رہے تو یا چولہے کو اس نے ہاتھ لگانا ہے وہ نہیں کرنے دے گی. تو اپنے ٹائم پہ اللہ آپ کو وہ چیز دے گا, اس سے پہلے نہیں دے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں وہ سمجھ آ جاتی ہے. لیکن جب تک ہم اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے, وہ کہہ رہے ہیں میری چاہت ہے کہ تیری چاہت ہے. اس کی چاہت ہے کہ مجھے پہچان, اس نے اپنی پہچان کے لیے تو ہمیں پیدا کیا ہے. تو ہم نے پہلے اس کو پہچاننا ہے کہ اللہ ہے کہاں پہ. جیسے حضرت علی نے کہا نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. تو میں جب اپنی پلاننگ کے مطابق کامیاب ہوتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اللہ شکر ہے میں نے تیری مرضی کے مطابق کر لیا. لیکن جب میں ناکام ہوتا ہوں تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ شکر ہے اللہ میں تیری مرضی کے اگینسٹ نہیں چلا گیا. تو وہ دعا چھوڑ دی نا انہوں نے. جی sometimes اس طرح ہوتا ہے, یہ میں نے ریلیجیسلی کی پڑھا ہے کہ جو دعائیں آپ کنسسٹنٹلی مانگ رہے ہو فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم اور قبول نہیں ہو رہی ہے, تو اس کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دعا کے سلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی اور چیزوں سے جو ہے بچا رہا ہوتا ہے. You need to focus and you need to think about it کہ وہ ایسا کون سا فیکٹر ہے یا لائف میں اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو بری ہو سکتی تھی لیکن اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہا ہے. تو we need to think کہ وہ پوائنٹ جو ہے شاید وہی دعا ہے اور اس دعا کے سلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہے ہیں یا اس طرح. تو I think کہ دونوں ایسپیکٹس بھی we should focus. سرنڈر ہو گیا نا, اصل چیز ہے سرنڈر. اس کے آگے سرنڈر کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کمی ہے وہ دے دیں آپ کو, لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں دے رہا, جیسے ماں نہیں دے رہی بچے کو چیز, اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اس کو. لیکن ہم اسی میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جی جی السلام علیکم سر. جی my name is محمد بلال ہے. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ in Ramzan I'm trying to focus on myself and of course I'm going for the unconditional love. اللہ سے میں پیار کرنا چاہتا ہوں. بٹ ہوتا یہ I really like a girl. ہوتا یہ کہ میں روز بیسیکلی سو کہیں دے دیتا ہوں یونیورسٹی کے, تو میرا دھیان جسے کہتے ہیں ہٹ ہے, فوکس ہٹ ہے. تو میں کس طرح سے فوکس کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ should I express to the girl تاکہ میرا دل ہٹ جائے اس سے, تاکہ میں اللہ پہ فوکس کر سکوں, یا I should ignore the girl and I should focus on her. اگر تو آپ ان سے شادی کرنا چاہیں جی میرا یہ بات کرنا چاہتا ہوں, تو آپ ان سے پیار سے بات کر لیں گا کہ رمضان میں بھی بات ہو سکتی ہے. مطلب ہو سکتی ہے نا, رمضان میں یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے. آپ شادی کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی خدیجہ نے خود پرپوز نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کی انٹینشنز ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ آگے سے آپ کو بتائیں کہ جی میں تو پہلے ہی شادی شدہ ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ اب پھر یا تو انتظار کریں بہت, اور یا آپ کو تسلی ہو جائے گی, سکون آ جائے گا, پر آئندہ آپ ان کو دیکھیں گے نہیں, یا آپ کو وہ ڈسٹریکشن نہیں ہوگی نا. وہ آپ ماشاءاللہ بالغ ہو گئے. تو اس لیے اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ آدھے تیتر آدھے بٹیر, ہمیں آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے. ہم لوگ اصل اسلام میں تو رہے ہی, سیدھی سی بات ہے. بات تو اسپرچویلٹی اور سائیکالوجی کی ہو رہی تھی, لیکن ہماری لائف میں ہے اسلام ہے ہی نیچر ہے. تو بالغ بچے ہو جائیں تو ان کی شادیاں کرنی چاہیے. لیکن پیرنٹس کہتے ہیں نہیں ابھی کمائے گا. سارے معاشرے میں یہ کہ ہم بھی کہتے ہیں ابھی ہم کچھ کریں گے, لیکن نیچر یہ ہے کہ پھر ہم جب اکٹھے پڑھتے ہیں تو آبویسلی آگ اور پانی, شمع اور پروانہ, انہوں نے تو اکٹھا ہونا ہے. ٹھیک ہے, اٹریکشن اور ڈسٹریکشن تو ہوگی, لیکن اس میں آسان حل میں اپنی جگہ ہوں, میں جا کے بات کر لوں. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ اور اگر نگاہ اٹھ بھی جاتی ہے روزے میں بھی تو آپ اسے واپس نہ آنے دیا کرو, پہلی معاف ہے, مجبوری ہے, لیکن آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اگر وہ یس کرتی ہیں تو پھر اپنے پیرنٹس کو ان کے پیرنٹس کے گھر میں جائیں. ٹھیک ہے, پہلے پتہ کر لیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کاکی کو 6 مہینے سال پیچھے لگا کے ڈیٹ میں آخر میں کہتے ہیں وہ نا ہم اصل میں شیخ ہے نا, تو ہم شیخوں سے باہر نہیں کرتے. میری امی نہیں مان رہی. بندہ کہتا ہے اردو کیا پڑھتا ہے, تو پہلے امی نے پوچھ کے کام شروع کرنا چاہیے. یہ ہماری غلطی ہے نا. آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے. آپ کی بہن کے ساتھ اگر کوئی کرے گی, یا کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کریں گے اور وہ بیچاری بریک اپ کو سفر کرے, تو آپ کو بہت برا لگے گا. تو وہی کام ہم پہلے کر لیں. ہمیں پہلے گھر سے پتہ ہو, امی ابا کو منایا ہو, گھر سے پرمیشن لی ہو, پھر اگلے سے جا کے بات کریں. ٹھیک جی. Isn't it cruel
cruel to expect from human beings that they will be all forgiving and all, and I'm too बहुत बुरी औरत है. No, this is not imposing or cruel. It is for those humans who are already entangled or trapped in some of their own doing. अगर वो फंस गए हैं किसी प्रॉब्लम में और अब उन्हें निकला ही नहीं जा रहा, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो अल्लाह के साथ बार्टर कर लें, वो अल्लाह के बंदे छोड़ दें, अल्लाह उन्हें छुड़वा देगा कहीं से. No, I'm saying that forgive everyone or forget everything that people do with you. It's not practical. That we don't do that. We don't forgive everybody and we don't forget that's happened with us. So there should be a middle way. Now we are expecting from human beings to attain that certain level of spirituality, which is not possible for everybody. Like everybody doesn't have that level of spirituality to forgive everybody. So there should be a middle way that have a mediator level के भी इनमें से इनको माफ कर दो जिनका ये दर्जा है और दूसरों को ना करो, क्योंकि सबको तो कोई माफ नहीं करता और प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि अभी हम यहाँ कह देंगे कि हाँ सबको किया सबको छोड़ा, लेकिन ना तो कोई करेगा ना कोई करता है. तो ये तो वो दर्जा है आपकी सोच का कि जब आप अपने खालिक की वो आप जो कह रहे हैं कि उसकी रज़ा में राजी हो जाओ, उसकी रज़ा में राजी तो इन माय ओपिनियन 99.9% नहीं हो रहे होते. तो अभी कह देना कि हम हो जाएंगे, दैट्स अनदर थिंग, होना इज अनदर थिंग. तो कह देने से बेहतर हम वो सोल्यूशन ढूंढें जिससे हम अमल भी कर सकें. अमल हो सकता है बेटा, वो आप पहले सिर्फ 7 डे रिचुअल सुने और उनमें से कुछ लोग होंगे जो नहीं कर सकेंगे माफ, ठीक है, या माफी दे नहीं सकेंगे, ठीक है. कुछ लोग मैं नहीं कुछ को माफ कर रहा, कुछ मुझे नहीं माफ कर रहा, कुछ लोगों को बंदे नहीं छोड़ रहे होते, अल्लाह को छोड़ रहा होता है, बंदे नहीं छोड़ रहे होते, ठीक है. और क़यामत वाले दिन भी फैसला ऐसे ही होना है कि मेरी नेकियां तो ज्यादा हैं लेकिन मुझे जन्नत में नहीं भेजा जा रहा, लेकिन फलां बंदा तो मैं माफ़ नहीं कर रहा, वो जी मुझे माफ़ी ले दे, कहते हो तो दोज़ख है कि को माफ़ी दे दे, तो वो उससे पूछा जाएगा, वो कहता है जी मुझे इसकी 100 नेकियां दे फिर माफ़ करता हूँ, और मेरे पास 50 ही ऊपर थी, आपको 100 देनी पड़ेगी उसको, उसकी 50 कम थी, वो तो 100 लेके आ गया जन्नत में, हमें जाना पड़ गया, ठीक है, क्योंकि वो नहीं छोड़ रहा, ठीक है. इवन देन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जैसे वो सरकार कहते हैं वो बार-बार दोज़ख में जाएंगे और उन्हें लेके आएंगे, कईयों को माफ़ी ला के देंगे, लेकिन फिर भी कुछ रह जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ये क्यों रहेगा, कहते ये आपस में नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को, इनके पास बार्टर में कुछ नहीं है. अल्लाह रहम करे तो नेकियां जरूर कमाएं, आप ना करें माफ, नेकियां कमाना. नेकी ये नहीं है कि आप सारा दिन मुसल्ले पे चढ़े रहें, नहीं, वो आप 5 वक्त की फर्ज नमाज ही पढ़ लें, या क्रिश्चियन है तो आप सैटरडे संडे के चले जाएं, लेकिन आप भूखे को खाना खिलाएं, आप प्यासे को पानी पिलाएं, आप स्माइल ही बांट दिया करें, मुस्कुराया करें, ये भी सदका जारी है, ठीक है. लेकिन हर लड़के को ना मुस्कुरा के देखिएगा कि ना खम्बियाँ बजते फिरता है, वो जरा थोड़ी स्माइल, ठीक है, लेकिन स्माइल हो आपके चेहरे पे, लेकिन जब गैर मर्द से बात करनी है तो स्टिफ बात करें. आप लोगों को हुक्म है कि खाम खा के लेके दिल में गलतफहमियां ना आए, लेकिन आप नेकियां कमाएं. आप पौधों को पानी ही दे दें, इतनी गर्मी है, रोजाना सुबह अपना मुंह धोने से पहले आप पौधों का मुंह धो दें. आप सुबह अपने मुंह में कुछ खाना डालने से पहले एक बिस्ती की कीड़ियों को डाल दें, उनमें बहुत सी बेवा, यतीम, लूली, लंगड़ी, गरीब होती हैं. सुबह एक बिस्किट में मैं 10,000 कीड़ियाँ नाश्ता कर लेती हैं. आपने 10,000 कीड़ियों का नाश्ता, इंसानों का नहीं है, 10,000 भूखों का नाश्ता करा दिया, लफ्ज़ तो यही है. तो आप किसी की दुआ तो लगेगी, दरख्त पे 1 लाख पत्ता है, वो आप कैसे भी सुभान अल्लाह करता रहेगा. चैरिटी करते रहे आप प्यार से, अनकंडीशनल, क्योंकि इस मखलूक ने तो आपको कुछ नहीं देना, तो आप अनकंडीशनल ही हो गए. तो छोटी छोटी नेकियां कमाने की कोशिश करें, तो वो बार्टर में देके आप बड़ा कुछ कर सकते हैं, उससे कल नरम होता जाएगा. जी मेरा क्वेश्चन था कि आप किसी को माफ कर दिए, लेकिन वो ऐसा इंसान है लेकिन वो आपको बार बार शर्म पहुंचाने से बात नहीं आ रहा, तो आपने माफ कर दिया, लेकिन अब उसका क्या हाल है? वो ऐसे इंसान जिंदगी में से दूरी भी नहीं इख्तियार कर सकते, लेकिन वो आपको शर्म पहुंचाई जा रहा इंसान पे अमादा है वो आपके, तो क्या करना चाहिए? अगर तो देखें आपने एक सांप पाल ली है, बल्कि सड़क पे पड़ा हुआ जख्मी सांप उठाया, उसकी पट्टी शट्टी की है, उसने उल्टा टंग मारा और ठीक होकर चला गया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस बिल के ऊपर डंडा लेके ना बैठे रहे कि पुत्र तो बाहर निकलते रहे, सर तोड़ती है. बल्कि और ना ये कह रहा हूँ कि आप इसके दिल में हाथ डाल दें कि सांप भाई अस्सलाम वालेकुम, सर ने कहा था माफ कर, वो सांप है वो डंडा मारेगा, उसकी ड्यूटी है,
تو جس بندے کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی نیچر ہی یہ ہے کہ اس نے بدتمیزی کرنی ہے تو اس کو آپ جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں حکم ہے کہ برائی اور بھلائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، ٹھیک؟ تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے رہو، دیکھنا ایک دن تمہارا دشمن میں نام و نشان ہو جائے گا، ٹھیک؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا کریں، انہوں نے کتنا معاف کیا ہے۔ آپ چل کے جائیں ایک گاؤں میں، لوگوں کو کہیں کہ یار یہ جراثیم، یہ کرونا کا اٹیک آنے لگا ہے، یہ میڈیسن ہے، یہ ابھی کھا لو، ٹھیک ہے؟ اور وہ آگے سے آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیں، ٹھیک، لہو لہان کر دیں، اور اوپر سے آپ کا دوست آ جائے جو بڑا زبردست ہے، وہ کہے یہ میں پہاڑ ماروں انہیں، آپ نے نہ ان کے بچے ڈر جائیں گے، شاید میں کوئی سمجھ جائے، یہ بڑے ظرف کی بات ہے، اپنے ظرف کو بڑا کرنا پڑے گا۔ لیکن کئی بار ایک چپاٹ دینی بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ ریلیشن کیسا ہے۔ اگر وہ بڑا بھائی ہے، آپ سے ایج میں بڑا ہے، ہو سکتا ہے اس کو سائیکولوجیکل حادثہ ایسا ہے، اس کی اپنی کوئی ایسی بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ پیشنٹ ہے، مظلوم ہے، اس کی پرابلم کو، یہی تو سائیکالوجی پڑھ رہے ہو، اس کی پرابلم کو سمجھنے کی پھر کوشش کرو، کیونکہ پیشنٹ کو تو مارنا نہیں ہوتا، پیشنٹ کو کئی بار ہمیں گالیاں دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، تو سائیکیٹری کے پیشنٹ کا تو کوئی پاریاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ بڑے دھیان سے چلنا پڑتا ہے۔ اس میں آپ کو اپنا ظرف نیچرل وے میں، جیسے وہ کافی جی کہہ رہی ہیں، آپ ہیومنز ہیں، آپ ریکٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ ایک بیلنس رکھنا پڑے گا، لیکن آپ اس سے بھلائی سے جواب دیں، اس کو کبھی نہ کبھی وہ شرمندہ ہو جائے، اللہ کر لے اس کو، لیکن کریں اللہ کی خاطر نا، آپ بیچ میں اللہ رکھیں، آپ کریں اللہ کی خاطر، اس کا ریوارڈ پھر آپ کو اللہ نے دے گا، 10 ٹائمز نہیں 70 ٹائمز، مارولس قسم کی رضا سے ہوتی ساری تھاٹ پروسیس ہی ہے ساری آپ ہی کی اسپرچولیٹی ہے۔ یہ لیکچر کی بجائے پریکٹیکل ہے، جو اصل چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تن بیتی ہے، یہ ہٹ بیتی ہے، یہ کرنے کا نام ہے، یہ تھیوری کا نام نہیں ہے، باتوں کا نام نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی آپ 7 دن سنیں، دعا کر کے پانی پیتے رہیں، لیکن لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ خود دیکھو گے کہ ایک تو آپ کی پرسنالٹی میں چینج آئے گی، اور پھر آپ کی ارد گرد پرسنالٹی چینج ہونی شروع ہو جائے گی، سمپل ہے، پریکٹیکلی۔ سر نے جیسے کہا کہ always about thought processes. So I've seen this کہ مجھے سر والی بات ہے کہ ایک ٹھک ضرور لگتی ہے، اور the best thing you can do for someone is to pray for the one, right? تو ایسے انسان کے لیے جو آپ کو بار بار شر پہنچا رہا ہے، آپ اس کے لیے کانسٹنٹلی کنسسٹنٹلی جو ہے وہ دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، وہ سم ہاؤ ٹو سم ویئر کسی اور طرح سے اس دعا کو قبول ضرور کر لیتے، جس میں نے پہلے پوائنٹ ایڈ کیا تھا۔ تو آپ دعا کرتے رہو، اگر وہ شر پہنچا رہے ہو اس کا عمل ہے، آپ نے اپنے عمل کا جواب کو دینا۔ اور یہیں پہ طائف والے واقعے سے مجھے ریلیٹ کرنا بہت زیادہ وہ انٹیگریٹ کرتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں نے پتھر مارے تھے اور وہ کوڑا پھینکتی تھی جو عورت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اس کو ریاکٹ نہیں کرتے تھے، کتنا عرصہ طائف میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ بھی اس ٹائم پہ نازل کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ڈپریشن میں جا رہے تھے، اور خودکشی میں سورہ الضحیٰ کی آیات میں یہ چیز ویزیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ غم جو ہے آپ کو خودکشی کی طرف لے جائے، موت کی طرف لے جائے، لیکن میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سو سر بہت اچھا آپ نے جس طرح سارا انفولڈ کیا ریلیجن کو اور سائیکالوجی کو، وی وڈ گلیڈ ٹو ہیو یو ٹوڈے، اور وی آر آنرڈ ٹو ہیو دا آڈینس ٹوڈے، اور ہمارے ٹیچرس، ہمارے فیکلٹی ممبرس جو ہیں ڈپارٹمنٹ کے آج ادھر ہیں، اور اسپیشلی میم شکیلہ کا میں بہت زیادہ تھینک یو کرنا چاہوں گی، بیکاز شی واز دا مین آرگنائزر اس سارے سیناریو کو لے کر، سارے سیمینار کو لے کر سر کو بلانا، شی واز دا مین۔ تو آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم، پلیز کم اسٹیج پر۔ اور اگر پھر بھی کوئی سوالات ہو، میم ہیں کہ پریکٹیکلی آپ اسے اپلائی کر رہے ہیں، آپ خود سب سے بیسٹ، آپ خود 7 دن سننے کے بعد آگے لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، کسی کی بھی ہیلپ کرنا شروع کر دیں، اور اس میں آپ کی اصل ٹریننگ، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی یہی محنت ہے، لوگ بھی پتھر ماریں گے، لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، اور لوگ خوشی سے کریں گے بھی، اور وہ جو ریزلٹس آئیں گے جب کسی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ خوش ہے۔ بہت بہت شکریہ۔